جی جی آ رہی ہے، اصل میں انٹرنیٹ کا بہت زیادہ ایشو ہے، معذرت چاہتے ہیں۔ تو اس طرح تو مناظرت تو نہیں ہوگا نا کہ آپ ہر 2 لمحے کے بعد آپ ڈسکنیکٹ ہو جائیں اور آج آپ کو نہیں سنائی نہیں، نہ دے۔ ابھی انشاءاللہ امید ہے اب نہیں ہوں گے۔ بات شروع کریں، بسم اللہ۔ بسم اللہ کریں، کتنے دیر بات کرنی ہے؟ وہ کدھر ہے اپنا قلندر صاحب نہیں آیا آج؟ مجھے نظر نہیں آ رہا قلندر بھائی، میں دیکھتا ہوں قلندر بھائی روم میں نہیں ہے، قلندر بھائی نہیں ہے فی الحال، اگر وہ آ قلندر جائیں تو بھائی آ ضرور آئیں۔ جاتے تو اچھا ہوتا نا بھائی، ایسے اچھا کیسے ہوتا ہے، بات ہوگی؟ ہاں تو وہ ابھی تشریف نہیں لائے، انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ نہیں آئیں گے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہوگا ان کا۔ تو آپ گفتگو کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے بھائی؟ گفتگو آپ سے کریں گے، کوئی موڈریٹر کو آپ کا ہو نا بھائی درمیان میں، ماڈریٹر اپنا، وہ ہم اپنا وہ ماڈریٹر نہیں بندہ لاتے ہو۔ نا، ہم جماعت عمریہ کے ماڈریٹر لیتے ہیں۔ آپ اپنا کوئی ماڈریٹر ہے ہاں تو آپ کے وہ پاس لے لے کے آؤ۔ آئے نا، کسی کو بھی کوئی درمیان میں بندہ ہونا چاہیے جو آپ کو ٹائم میں دے تو نہیں ہمیں لاتا ٹائم نا دے، ایسے ماڈریٹر، آپ بات نہیں میں سنیں تو گے۔ ماڈریٹر لاتا ہی نہیں، میں جماعت عمریہ سے ماڈریٹر لاتا ہوں۔ وہ ماڈریٹر کے بغیر مناظر نہیں کر سکتے، ٹائمر لگا دیں گے نا بھائی کہ بھائی اس کو سنائی دے رہا نہیں رہا، بھائی آپ کو سنائی شاید میری بات نہیں دے رہا، کیا پرابلم کیا ہے بھائی؟ جی جی بولیں مفتی بولیں۔ صاحب آپ چیٹ پڑھ رہے ہیں یا میرے سے گفتگو کر رہے ہیں؟ اس چیٹ طرح نہیں گفتگو پڑھ نہیں ہو رہے بھائی سکتی۔ صاحب، آپ کی طرف میں آپ توجہ سے ہے، آپ میں سے آپ سے عرض میں کی نے ہے آپ اس کے میں اوپر۔ آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ جواب نہیں دے رہے نا، دھیان کہیں اور ہے آپ کا۔ مجھے جب آواز آئے گی تو میں بولوں گا نا بھائی صاحب۔ تو پھر تو مناظرہ نہیں ہو سکتا، اگر آپ کو آواز نہیں آ رہی تو پھر تو مناظرہ نہیں ہو سکتا نا بھائی۔ آپ وہی ہاں، 4 آنے والا نہیں جو ہے انٹرنیٹ لے کے آئے نا، کوئی بہتر انٹرنیٹ لے لیتے۔ اور ادھر حالت یہ ہے بھائی، 4 آنے والا 10 آنے والا جو مرضی لے لیں۔ کیا حالت؟ حالت یہ ہے، اب ہم نے کوئی الگ ٹاور لگوائے ہوئے ہیں پوری دنیا سے، جس چلیں سے جی، دوسروں کو انٹرنیٹ ملتا ہے اسی سے ہم کو ملتا ہے۔ اچھا، بہت سارے آتے ہیں اور ان کا انٹرنیٹ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اچھا چلو برحال بات شروع کریں جی۔ ٹھیک ہے، کوئی نہیں، بات موڈریٹر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کریں شروع بات، بسم اللہ۔ کوئی بات نہیں، چلیں جی۔ کتنے ٹائم بات کریں گے، کتنے منٹ؟ آپ بتائیں کتنی دیر بات کریں، آپ 7 تجویز دیں۔ منٹ کر لیں۔ 7 منٹ بات کریں تو محترم ناظرین، گفتگو کا میں ٹائمر لگا دیتا ہوں۔ گفتگو کا عنوان ہے تراویح بدعت ہے یا سنت ہے؟ تو تراویح بدعت ہے، اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خود عمر صاحب خود نے اعتراف کیا ہے کہ یہ بدعت ہے، عمر نے خود اعتراف کیا ان کی اپنی کتاب میں کہ یہ بدعت ہے، اور عمر کو یہ خلیفہ کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں، اپنا امام کہتے ہیں، اس کو امیر المؤمنین کہتے ہیں۔ وہ امیر المؤمنین نہیں ہے لیکن یہ لوگ ان کو کہتے ہیں، اور یہ ان کا قول ان پہ حجت ہے۔ اور عمر صحابی ہیں، راوی بھی ہے، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا۔ یہ کتاب ہے صحیح بخاری، اور یہاں پہ ملاحظہ کریں، حدیث نمبر ہے 2010، حدیث 2010 میں عمر نے جب تراویح کا حکم دیا، کہا نعم البدعۃ ھذہ، عمر نے کہا کہ یہ بہترین بدعت ہے جی۔ اور بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت اسی کو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کسی نے اس فعل کو انجام نہ دیو۔ ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے السنن الکبریٰ، المدخل الى السنن الکبریٰ للبیہقی، یہاں پر اس کتاب میں وقد قال عمر فی قیام شہر رمضان، بیہقی ابو بکر بیہقی صاحب کہتے ہیں کہ عمر نے کہا نعمت البدعۃ ھذہ، یعنی انہا محدثۃ لم تکن، یعنی تراویح ایک محدث امر ہے، ایک جدید چیز ہے، پہلے تھا ہی نہیں، پہلے یہ تھی نہیں بھائی، یہ اس کا وجود نہیں تھا، یہ ابھی وجود میں آیا۔ تو اس کا واضح مطلب ہے کہ یہ تراویح بدعت ہے۔ اور یہ تبین الکذب المفتری، حافظ ابن عساکر صاحب کی کتاب ہے۔ حافظ ابن عساکر کی کتاب تبین الکذب المفتری میں صفحہ نمبر 97 میں وہ شافعی سے نقل کرتے ہیں کہ محمد ابن ادریس الشافعی نے کہا ہے کہ عمر نے قیام رمضان کے متعلق کہا نعمت البدعۃ ھذہ، یعنی انہا محدثۃ لم تکن۔ شافعی نے خود عمر کے قول کی تشریح میں، شرح میں کیا بولا کہ یہ ایک بدعت ہے، یہ ایک نئی چیز ہے، اس سے پہلے وہ اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ اچھا ملاحظہ کریں، اب بخاری کے جو شراح ہیں، مسلم کے جو شراح ہیں، شارحین حدیث ہیں، انہوں نے بھی ہمارے قول سے اتفاق کیا۔ شرح صحیح بخاری لابن بطال، سب سے پرانی جو شرح ہے بخاری کی، یہ جلد نمبر ہے رابع، ریاض میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 147۔ وقول عمر نعم البدعۃ فالبدعۃ اختراع ما لم يكن قبله، عمر نے کہا کہ بخاری تراویح بدعت ہے،
بدعت اس کو کہتے ہیں اختراع کرنا، ایک رسم و رواج کا آغاز کرنا جو اس سے پہلے نہیں تھا، ایک چیز کا ایجاد کرنا جو اس سے پہلے نہیں تھا، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ یہ حدی الساری مقدمہ شرح فتح الباری حافظ ابن حجر عسقلانی صاحب کیا ہے، صفحہ نمبر 85 میں حافظ ابن حجر، اور سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے بھائی حافظ رضوی صاحب؟ ایک کا جواب دینا بھائی۔ وقول عمر نعمت البدعہ هو فعل ما لم يسبق الیہ، بدعت کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کسی نے اس فعل کو انجام ہی نہیں دیا، نئی چیز، نئی ایجاد، پہلے کسی نے بیان انجام ہی نہیں دیا۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا، صحابہ کرتے رہے، تو پھر یہ بدعت نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بدعت کا مطلب ہے نئی چیز۔ عمر نے خود کہا کہ یہ نئی چیز ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس سے پہلے یہ نہیں تھا۔ یہ فتح الباری بشرح صحیح البخاری تالیف الحافظ احمد علی بن حجر العسقلانی جزء رابع چاپ المکتبۃ السلفیہ، یہاں پر ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 253 میں، قال عمر نعم البدعہ فی بعض الروایات نعمت البدعہ بزیادة تاء والبدعة اصلها ما احدث على غیر مثال سابق۔ بدعت کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ایک منٹ بھائی، ایک منٹ، یہ بھائی ڈسکنیکٹ ہے۔ والبدعة اصلها ما احدث على غیر مثال سابق، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز نئی ایجاد ہو کہ اس سے پہلے وہ کبھی ہوا ہی نہ ہو۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اچھا، یہ عمدۃ القاری فی شرح صحیح البخاری حافظ محمود العینی صاحب کی کتاب ہے، حافظ محمود العینی۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں کہ صفحہ نمبر 126 میں کہتا ہے وَفِيهِ نعم البدعة وإنما دعاها بدعة، عمر نے بولا کہ بدعت ہے، لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم يسنها لهم، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے، انہوں نے یہ سنت بنا کے نہیں دیا تراویح کو۔ عمر نے بولا ہے کہ یہ بدعت ہے، کس لیے بولا بدعت ہے؟ اس لیے بولا بدعت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح کو سنت بنا کے نہیں دیا، ولا كانت فی زمن ابی بکر، اور ابو بکر کے زمانے میں بھی نہیں تھا۔ ورغب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیہا بقولہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بولا ہے کہ نمازیں پڑھا کرو ماہ رمضان میں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نماز نہیں پڑھائی ہے، سنت ہی نہیں بنایا۔ اچھا، علامہ صاحب آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے نا، ارشاد میں کس کے لیے گفتگو، کس کے ساتھ مناظرہ کروں جب آپ ہیں ہی نہیں بھائی؟ جب یہ آدمی ہے ہی نہیں تو میں کس کے ساتھ مناظرہ کروں؟ یہ بھائی ڈسکنیکٹ آدمی۔ علامہ غلام مصطفیٰ صاحب، ہاں جی غلام مصطفیٰ صاحب، آپ کا انٹرنیٹ صحیح نہیں، اس طرح گفتگو نہیں ہو سکے گا بھائی۔ ہو گئی ہے بھائی، ہو گیا، ابھی انشاءاللہ نہیں ہوتا کچھ، نہیں اس طرح نہیں ہوگا۔ آپ کہتے ہیں انشاءاللہ، ابھی میں نے اتنی باتیں کی آپ کو، ہم نے سنی نہیں ہے نا، جب سنی نہیں ہے تو انشاءاللہ کا کیا فائدہ؟ دیکھیں دوبارہ بات شروع کرتے ہیں، تو میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ بات کریں۔ دوبارہ باتیں شروع کرنے کا فائدہ ہی کیا بھائی، جب آپ کے پاس انٹرنیٹ ہی نہیں ہے، وہ بار بار کٹ جاتا ہے، آپ نکل جاتے ہیں، فریز چلیں، اگر ابھی کٹ جائے تو پھر ختم کر دیں گے نا، ابھی فی الحال تو چل رہا ہے تو بات کر لیں۔ تو چلو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا، بات یہ ہے، سب سے پہلے تو چونکہ موضوع ہمارا تراویح ہے، تو آپ کا ادعا یہ ہے کہ تراویح بدعت ہے، تو اس حوالے سے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں گے کہ آیا کہ تراویح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی نہیں ہے بالکل بھی، یا کچھ دن پڑھائی ہے، اکیلے پڑھی ہے، یا جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے؟ اچھا، پھر آگے تراویح میں تھوڑی تفصیل ہے کہ تراویح بندہ اکیلے پڑھ سکتا ہے یا اکیلے پڑھنا بھی بدعت ہے؟ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ جماعت کی صورت ہے، تو جماعت گھر میں ہو سکتی ہے یا گھر میں اور مسجد میں دونوں جگہ بدعت ہے؟ ذرا ان چیزوں کی وضاحت فرما دیں۔ مفتی صاحب آپ کہاں پہ ہو نا، کچھ مطالعہ کر کے آ جاتے ہیں بھائی، کچھ آپ کو مطالعہ کرتے، کچھ آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے، ایسی سطحی سوالے کرتے ہو بھائی،
وہ چیز تراویح، لیکن تراویح کا لفظ کسی قرآن و سنت میں تو ہے نہیں نا. آپ لوگوں نے جیسے نماز بنا دیا، اس کا لفظ بھی بنا دیا. جو چیز سنت ہے وہ ہے نمازیں پڑھنا ماہ رمضان میں. نماز پڑھنا ماہ رمضان میں واجب اور مستحب پڑھنا، یہ دونوں شریعت میں ہیں. واجب نماز وہ فرض ہے، اور جو مستحب نماز ہے اس کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، واجب نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے. ابھی آپ تھے نہیں نا یہاں پر، میں نے عمر صاحب کا قول دکھا دیا، اور آپ کے اکابر کے شراح بخاری مسلم اور آپ کے محدثین جیسے حافظ ابو بکر بیہقی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ عمر نے جو انہا محدثۃ لم تکن، یہ آپ کے اکابر نے خود اعتراف کیا، آپ کے امام نے اعتراف کیا کہ بدعت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھی نہیں. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اچھا، اول بات تو یہ ہے، دیکھیں کہ اس طرح سے ٹونٹ کرنا کہ آپ نے یہ نہیں پڑھا، آپ نے وہ نہیں پڑھا، اچھی بات نہیں ہے. اچھے ماحول میں بات ہو، اچھی بات ہے. آپ میرے ساتھ رسپیکٹ سے بات کریں، میں آپ کے ساتھ رسپیکٹ سے بات کروں. تو بات یہ ہے، دیکھیں یہ آپ کا تو دعویٰ سوال ہے. غلط نہ کرے نا، سوال غلط نہ دعویٰ ہے کرے. نا، سن لیں. جب آپ دعویٰ کریں گے تو اس کے بعد دعوے کی کچھ تنقیحات ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا. تو جب تک وہ کلیئر نہ ہوں گی آپ کا دعویٰ واضح نہیں ہوگا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا دعویٰ دیکھیں. تراویح پڑھنا کئی صورتوں میں ہے نا. ایک یہ ہے کہ مسجد میں جا کے پڑھنا، ایک یہ ہے گھر میں پڑھنا، ٹھیک ہے. پھر یہ ہے تنہا پڑھنا، دوسری صورت یہ ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا. تو آپ بدعت کس چیز کو کہتے ہیں، میں آپ سے پوچھئے جماعت کے ساتھ، دو ٹوکن پاس. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ماہ رمضان میں فرائض کے علاوہ، ٹھیک ہے، نوافل کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بدعت. ٹھیک ہے. اچھا، اب ابھی تک پتہ ہی نہیں تھا، باقاعدہ ٹائم شروع میں لگا پوچھ لیں لیتے نا. 7 منٹ، کیونکہ میں نے آپ کے دلائل سنے نہیں ہیں. وہ میرا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے 7 منٹ لگا لیں. آپ ٹائمر لگا دیں. 7 منٹ پہلے آپ گفتگو کریں، پھر 7 منٹ میں کروں گا. بسم اللہ. چلیں جناب، ابھی میں نے بہت سارے دلائل دیے ہیں، اب میں لوگوں کے لیے تکرار نہیں کرتا. لوگوں نے دیکھے ہیں کہ عمر نے خود کہا کہ یہ بدعت ہے، اور آپ کے اکابر علماء نے اعتراف کیا ہے کہ اس کا بدعت ہونے کا مطلب یہ ہے. عمر نے کہا انہا نعم البدعۃ ہذہ، اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کبھی طے نہیں. اور اس کے متعلق میں نے بہت سارے آپ کے اکابر کے اقوال دکھا دیے کہ بدعت بولتے کس کو ہیں. اچھا، اللہ، اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں ابو ہریرہ کا قول دکھا دیتا ہوں کہ ابو ہریرہ بھی یہی کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح نہیں پڑھائی ہے. یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل بشرح احمد محمد شاکر، شاب دار الحدیث القاہرہ. یہاں پہ صفحہ نمبر ہے 522، اسناد صحیح، حدیث صحیح ہے، حدیث نمبر 7868 ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں نمازوں پڑھنے کا بڑی ترغیب دی ہے، اور فرمائے من قامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع الناس علی القیام. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لوگوں کو ماہ رمضان میں نماز کے لیے جمع نہیں فرمایا. کس نماز کی بات ہو رہی؟ نماز واجب کی تو بات نہیں ہو رہی، وہ تو ہمیشہ جمع کرتے تھے لوگوں کو. فجر کی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی بات ہو رہی، تراویح کی، قیام رمضان کی بات ہو رہی ہے کہ قیام رمضان میں کبھی لوگوں کو جمع نہیں فرمایا. اچھا، اسی حدیث کو شعیب الارناؤوط نے مسند احمد میں، یہ جلد نمبر 13، اس نے بھی روایت کیا، اسناد صحیح علی شرط مسلم، اس کی سند صحیح بشرط مسلم. لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع الناس علی القیام. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جمع نہیں کروایا تھا کہ آپ تراویح پڑھیں. اچھا، ملاحظہ کریں، اسی طرح بخاری میں بھی یہ مطلب ہے. بخاری میں یہ صحیح بخاری ہے، یہاں پہ کتاب صلاۃ التراویح ہے، حدیث 2009، کہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شہاب جو اس راوی ہیں کہتے ہیں فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والامر علی ذلك، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اور معاملہ یہی تھا. معاملہ کیا تھا کہ کوئی تراویح نہیں پڑھتا تھا. ثم كان الامر على ذلك في خلافة ابی بکر وصدرا من خلافة عمر.
ابو بکر کے زمانے میں بھی یہی تھا، ترک جماعت، اور عمر کے زمانے میں بھی آغاز میں بھی یہی تھا۔ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے، اور سنن ترمذی میں بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں اس کی شرح دکھا دیتا ہوں۔ اس کی شرح کیا ہے؟ یہ صحیح مسلم کی شرح ہے بشرح النووی، شرح النووی: فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والامر علی ذلک، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور معاملہ یہی تھا، اسی طرح تھا۔ کیسے تھا معاملے سے کیا مراد؟ اسی طرح تھا۔ معناه استمر الأمر هذه الأمة على أن كل واحد يقوم رمضان في بيته منفردا حتى انقضى صدر من خلافة عمر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے خلافت کے آغاز کے زمانے میں، الامر علی ذلک، معاملہ یہی تھا کہ کیا مطلب ہے؟ کہ لوگ اپنے گھر میں نمازیں انفراد کے ساتھ پڑھتے تھے، منفردن پڑھتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر عمر کے زمانے میں۔ اچھا، ملاحظہ کریں پھر منار القاری فی شرح صحیح البخاری، تالیف حمزہ محمد قاسم: فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والامر علی ذلک، الامر علی ذلک کا کیا مطلب ہے؟ والصحابۃ طیلۃ حیاتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلون التراویح فرادا لا یجمعہم امام، صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح کو فرادا پڑھتے تھے۔ فرادا پڑھنا ہم بدعت نہیں سمجھتے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو بدعت ہوگا۔ ان کو کوئی امام جماعت نہیں کراتا تھا۔ ثم الامر كان على ذلك في خلافة ابی بکر وصدر من خلافة عمر، ای وما زالوا يصلون متفرقین، اور اسی طرح متفرق نماز پڑھتے تھے، جماعت نہیں ہوتی تھی، فی عہد ابی بکر واول خلافت عمر، اور عمر کے خلافت کے آغاز، ثم جمعهم عمر على امام واحد، پھر عمر نے پہلی دفعہ ان سے جماعت کروایا۔ قال الحافظ، حافظ ابن حجر نے بولا فی قول والامر على ذلك ای على ترک الجماعہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں معاملہ یہی تھا، دستور اسلام یہی تھا، ترک جماعت۔ وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم جمع الناس علی القیام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع نہیں فرمایا تھا کہ جماعت کرو، جمع کیا ہی نہیں تھا کہ جماعت کرو، ختم بات، بدعت اسی کو کہتا نا۔ ثم جمع عمر، پھر عمر نے جمع کیا ان لوگوں کو۔ اچھا، ملاحظہ کریں مزید، یہ مرقات المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح ہے، جلد نمبر 3 ہے، ملا علی قاری کی ہے، وہ بھی یہ روایت ہے۔ بلے فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والامر علی ذلك، اس کی شرح میں کیا کہتے ہیں؟ ملاحظہ کرو، ای قبض والامر علی ذلك ای التفرق وعدم الجماعة الذي كان في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كانوا يصلون التراويح منفردين، بعضهم في بيوتهم وبعضهم في المسجد۔ تراویح کو انفرادی طور پہ پڑھایا جاتا تھا، فرادا پڑھایا جاتا تھا، بعض لوگ گھروں میں، بعض لوگ مساجد میں، اور خلافت ابو بکر اور صدر خلافت عمر میں بھی یہی معاملہ یہی تھا۔ اچھا، ملاحظہ کریں، میں آپ کی خدمت میں، اچھا اس کے تو شروع بہت زیادہ ہیں۔ ایک میں آپ کو ایک روایت دکھا دوں اگر مجھے مل جائے، کہ اسحاق ابن راہوی نے صریح روایت کی کہ پہلی دفعہ جس نے جماعت کروایا وہ عمر خود تھا۔ ابھی میرے سامنے نہیں ہے وہ کتاب میں، لیکن بعد میں آپ کو دکھا دوں گا۔ یہ کتاب ہے مفاتیح فی شرح مصابیح، یہ جلد نمبر ہے 2، اس میں بھی یہی ہے، فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والامر علی ذلک ای لم یکن الناس یقومون رمضان بالجماع غیر الفریضہ، خلافت ابو عمر تک لوگ تراویح کو فرادا پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔ جی جناب، صحیح ہو گیا بھائی؟ ٹائم لگا دے میرا بھائی، اور بھائی انہی باتوں کے جواب دینا، بھائی میرا روزہ ہے، سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ فضول باتیں نہ کریں پلیز، انہی جو باتیں میں نے بولا ہے نا اس کا جواب دے دو۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ تراویح بدعت ہے یا سنت ہے۔ اللہ یاری صاحب نے آپ کے سامنے چند دلائل پیش کیے ہیں، اور اپنے ذوق میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دلائل ان کے دعویٰ کے اوپر فٹ بیٹھتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے
کہ اس عمل کا ثبوت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو حوالہ جات انہوں نے پیش کیا ہے ان تمام حوالہ جات میں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے تمام حوالہ جات میں. جس بندے نے بھی غور سے وہ حوالے سنے تمام میں ایک ہی بات ہے. وہ کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع نہیں کیا. یہ کہاں پہ ہے کہ نماز نہیں پڑھائی؟ جمع نہ کرنے کی بات ہے کہ لوگوں کو نماز تراویح کے لیے جمع نہیں کیا گیا. کیا ہو تراویح کی نماز کا ٹائم ہے، آ کے نماز پڑھ لو. نمبر ایک یہ. نمبر دوسری بات یہ ہے ایک امام کے اوپر جمع نہیں کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام حضرت عمر نے کیا، لوگوں کو ایک امام کے اوپر جمع کرنا. ابھی آپ کہہ رہے ہو جی ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی آپ نے روایات پیش کی ہیں تمام کے اندر بات ایک ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں کیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے ایک امام پہ جمع کر دی. تو آپ بات کر رہے ہیں تراویح پڑھانے کی، اس کے اوپر تو آپ نے دلیل ہی پیش نہیں کی. موضوع یہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی ہے یا نہیں پڑھائی، جس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے. لوگوں کو جماعت کے ساتھ قیام اللیل پڑھایا ہے یا نہیں، موضوع یہ ہے. پیش کیا کر رہے ہیں؟ جمع نہیں کیا. بھائی نہیں جمع کیا، ہم کب کہتے ہیں کہ لوگوں کو جمع کیا؟ نہیں جمع کیا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو تراویح پڑھائی ہے. تراویح کہہ لیں یا اس کو قیام اللیل کہہ لیں، ابھی نام بدلنے سے تو وہ بدعت نہیں ہو گئی. مثال کے طور پہ نماز کہتے ہو آپ، نماز تو رسول خدا نے نہیں فرمایا، قرآن نے تو صلاۃ کہا ہے. اب آپ نے نماز کہہ دیا. آپ کے شیعہ بھی کہتے ہیں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، آپ بھی کہتے ہو نماز کا ٹائم ہے، تو بدعت ہو گئی. نام بدلنے سے کوئی چیز بدعت نہیں ہو جاتی. لہذا اگر یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں موجود تھی قیام اللیل کے نام سے، آج اس کو کوئی قیام اللیل کہہ دے تراویح کہہ دے، کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ نے بیچ میں ایک بات کہی ہے جی تراویح بعد کا لفظ ہے، تو نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا جب آپ کی باری آئے تو آپ اپنی باری کے اندر اس بات کے اوپر دلائل پیش کریں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی تراویح کی قیام اللیل کی جماعت نہیں کروائی. اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی تراویح کی جماعت نہیں کروائی تو آپ سچے ہم جھوٹے، کیونکہ پھر یہ بدعت ثابت ہوگی، بعد کے لوگوں نے اس کو شروع کیا ہے. لیکن اگر اس کا ثبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہے، آپ نے اگر پڑھائی ہے، ایک دن پڑھائی، 2 دن پڑھائی، 3 دن پڑھائی، جتنے دن بھی پڑھائی، اس کو چھوڑا جس وجہ سے مرضی چھوڑا، اگر آپ نے پڑھائی ہے تو پھر یہ بدعت نہیں ہو سکتی. کیونکہ بدعت وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کی مثال زمانہ سابقہ میں موجود نہ ہو. بدیع السماوات والارض، اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. تو بدیع کا مطلب کیا ہے؟ بدیع کا مطلب یہ ہے کہ خالق و مالک کائنات نے زمین و آسمان کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا ہے، بغیر کسی مثال کے پیدا کیا. تو اگر یہ بدعت ہے تو پھر آپ مہربانی فرمائیں اپنی باری میں دلائل اس بات پہ دیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی تراویح نہیں پڑھائی. کیونکہ ہمارا ٹاپک یہ ہے امام کے پیچھے جمع کرنا، ایک امام کے پیچھے جمع کر دینا یا لوگوں کو بلانا تراویح کے لیے. اس طرح کے دلائل نہیں پیش کریں کیونکہ یہ ہمارے موضوع سے متعلقہ ہی نہیں ہے.
موضوع ہمارا ہے نفس تراوی، رسول اللہ نے پڑھائی ہے یا نہیں پڑھائی؟ آپ سب دلائل پیش کر رہے ہو، جمع نہیں کیا، جمع نہیں کیا، جمع نہیں کیا، تو مہربانی فرمائیں یہ بتائیں پڑھائی تھی یا نہیں پڑھائی، ترک کر دی، ٹھیک ہے، یا ترک نہیں کی؟ تو ان باتوں کو ذرا واضح کریں. میں اپنا ٹائم آپ کو دیتا ہوں، اور اگر آپ اپنی باری میں ابھی یہ نہیں بیان فرمائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی یا نہیں پڑھائی، پھر وہی دلائل پیش کریں گے، پھر میں اپنی باری میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے اور یہ آپ سے ثابت ہے. جی چلیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم نے آپ کو حدیث دکھا دی کہ ابو ہریرہ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نماز سے تراویح کی طرف نہیں بلایا، قیام اللیل کی طرف نہیں بلایا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، یا اگر ہوتا نا، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام اس بات کا نام ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، کہ پیغمبر نے جمع نہیں کیا لوگوں کو. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت نہیں ہے کہ لوگ جمع ہو جائیں نماز تراویح کے لیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں کیا، یعنی اس کا کیا مطلب؟ انہوں نے فرادہ پڑھا، انہوں نے فرادہ پڑھا. یہ واضح دلیل ہے، آپ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمع ہی نہیں کیا تو یہ جماعت کس لیے ہو رہی ہے؟ جب آپ کے صحیح حدیث میں متعدد ہمارے پاس دلائل تو بہت زیادہ ہیں. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں کیا ہے اور عمر نے جمع کیا ہے تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور ان کے سنت کی مخالفت ہے، اور یہ کفر واضح ہے، کفر صریح ہے. اچھا، پھر میں نے آپ کی خدمت میں واضح طور پہ دکھا دیا، کیوں ہمارا وقت ضائع کرتے ہو بھائی، کہ عمر نے کہا یہ بدعت ہے، تو آپ نے خود ابھی اپنے الفاظ ہیں آپ کے، بدعت وہی ہے جو اس سے پہلے نہ ہوا ہو. بدعت کا مطلب ہی یہی کہ اس سے پہلے نہ ہوا ہو. آپ نے مثال دی بدیع السماوات والارض، اور بھائی یہ بخاری ہے تمہاری. عمر نے کہا نعم البدعۃ ہذی. عمر نے جب تراویح پڑھوایا نا، تراویح کا حکم دیا، خود بھی تراویح نہیں پڑھتا تھا، کہتا یہ بہترین بدعت ہے. آپ نے خود کہا بدعت اسی کو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اس کا مثال نہیں ہے، اس کا پہلے مثال ہی نہیں ہے. میں نے اس کے تو بہت سارے حوالے دکھا دیا، آپ جب نہیں تھے. میں ایک اور حوالہ دکھا دیتا ہوں بس. یہ عمدۃ القاری فی شرح صحیح البخاری ہے، عینی صاحب کی، یہ جلد نمبر ہے 11، یہ صفحہ نمبر ہے 126. کہا کہ انما دعاها بدعتا، عمر نے تراویح کو بولا کہ بدعت ہے، لان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یسنها لهم، کیونکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نہیں ہے. اب بھائی کہتے ثابت کرو پیغمبر نے نہیں پڑھائی، عمر نے کہہ دیا بدعت ہے نا. آپ نے خود اعتراف کیا کہ بدعت اس کو کہتے ہیں جس سے پہلے اس کا مثال نہ ہو. ثابت ہو گیا نا. اچھا، اس کے علاوہ مزید ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے، اچھی طرح سے دیکھو، مسند اسحاق ابن راہوی. اسحاق ابن راہوی کا مسند ہے، اس کی وفات ہے سنہ 238، اور یہ بخاری سے بھی پرانا عالم ہے، محدث ہے. یہاں پہ حدیث نمبر ہے 284، حدیث نمبر 284 ہے. اسناد صحیح رجال کلهم ثقات، صحیح ہے، اس کے سب رجال ثقات ہیں. اسی حدیث کے ذیل میں آتے ہیں، کہتے ہیں جب عمر نے والامر علی ذلک، امر یہی تھا کہ میں نے ابھی شروع دکھا دیا نا. امر کیا ہے کہ سب لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ منفرد پڑھتے تھے، ابو بکر کے زمانے میں منفرد پڑھتے تھے، عمر کے خلافت کے ابتداء میں منفرد پڑھتے تھے. اچھا، حتی جمعهم عمر على ابی بن کعب فقام بهم فی رمضان. معاملہ پہنچا ابی، عمر کے زمانے میں عمر نے جماعت کروایا، ابی کو امام جماعت بنایا. فكان ذلك اول اجتماع الناس على قار واحد في رمضان. یہ پہلی جماعت ہے کہ لوگ ایک امام واحد کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں نا اس سے پہلے جماعتیں ہوتی تھی، ایک حدیث دکھاؤ بھائی اس سے پہلے جماعتیں ہوتی تھی تراویح کی. ہم لفظ پہ آپ سے منازع نہیں ہے. نماز نوافل کی آپ دکھائیں کہ کوئی جماعت ہوتی تھی، دکھائیں نا. یہ کیوں کہہ رہا ہے عمر، کیوں کہہ رہا ہے کہ پہلی جماعت ہے، بدعت ہے؟ یہ اس حدیث میں راوی کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے پہلی جماعت ہے؟ ہاں، دماغ اڑ گیا اس کا، پریشان ہو گئے. مزید ملاحظہ کریں، مزید دلائل. ابی ابن کعب کا اپنا قول، ابی نے خود اعتراف کیا ہے بھائی، جو اس کا پہلا امام جماعت ہے نا، اس نے اعتراف کیا ہے کہ یہ بدعت ہے. یہ احادیث مختارہ ہے، احادیث مختارہ ہے ضیاء مقدسی کی، جو اس کے سب احادیث صحیح ہیں.
اچھا صحیح ہے، ان پہ اس نے مستدرک لکھا. ابی بن کعب سے روایت ہے ان عمر امر ابیا ان یصلی بالناس فی رمضان. عمر نے حکم دیا ابی کو کہ رمضان میں نماز پڑھا دو، یعنی تراویح پڑھا دو. فقال یا عمر هذا شیء لم یکن. اس نے کہا عمر یہ کیا اس طرح کی جماعت تو کبھی ہوئی نہیں ہے. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھوایا نا تو پھر ابی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کبھی ہوئی نہیں ہے؟ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت پڑھوائی تو عمر کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ بدعت ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو، اس کی سنت کو بدعت کہنے والا کافر ہے یا مسلمان ہے؟ بتاؤ، ابھی مجھے بتاؤ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو بدعت کہنے والا کافر ہے یا مسلمان ہے؟ ہیں جی؟ جس طرف جاؤ گے تم ہار گئے. تم کہہ دو کہ یہ بدعت ہے، مرازع ہار گئے. تم کہہ دو کہ نہیں، سنت کو بدعت کرنے والا کافر ہے. عمر صاحب کا آپ کا ایمان چلا گیا نا. عمر نے بھی اس کے قول کی تردید نہیں کیا. قال قد علمت. عمر نے کہا کہ جی مجھے پتہ ہے. دوسرا اعتراف عمر کا، ایک اعتراف پچھلے والا، ایک اعتراف یہاں پر. ابی بن کعب کا اعتراف، ابو ہریرہ کا اعتراف، بخاری مسلم کا اعتراف کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی نہیں. اچھا مزید میں آپ کو دلیل دکھا دوں. یہ کتاب تفسیر الطبری جامع البیان عن تاویل آیات القرآن، ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 433 میں سورہ حدید کی تفسیر میں کہتے ہیں ابو امامہ الباہلی ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں ان اللہ کتب علیکم صیام رمضان ولم یکتب علیکم قیامہ. اللہ تعالیٰ نے آپ پہ فرض کیا ہے کہ رمضان میں روزے رکھو. رمضان میں نمازوں کو یعنی تراویح کو واجب نہیں کیا. وَإِنَّمَا الْقِيَامُ شَيْءٌ ابْتَدَعْتُمُوهُ. قیام رمضان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی تم نے بدعت شروع کی ہے. بدعت کیا آغاز، یہ بدعت ہے. آپ کا صحابہ کتاب آپ کی، راوی آپ کی، صحابہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہادت دے کے بدعت ہے. قیام رمضان بدعت ہے. قیام رمضان بدعت ہے. اب مجھے بتاؤ جی، ابو امامہ سے روایت کرنے والا راوی کا کیا نام ہے؟ زکریا ابن ابی مریم. اخبرنا ابو امامہ باہلی سے اس کا سماع دکھاؤ. قال سمعت زکریا ابن ابی مریم قال سمعت ابا امامہ الباہلی یقول. سمعت، اس نے خود کہا میں نے سنا. اس نے کہا سماع، اس کا سماع دکھاؤ نا. اس کا سماع ثابت ہے. قال سمعت، سماع اسی سے ثابت ہوتا ہے نا کہ ایک شخص کہتا ہے میں نے سن لیا. ثابت نہیں ہوتا. کس نے کہا کہ اس کا سماع ثابت ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. بالکل اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کہہ دے میں نے سنا. ابھی میرا ٹائم ختم ہے. سنا ہو جاتا ہے، سماع ہو جاتا ہے. سماع کس کو بولتے ہیں؟ سماع کہتے ہیں سننے کو. میں الفاظ سن لیں. اگر آپ کو نہیں پتا تو، اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو اس بات کو سن لیں کہ اگر متن کے اندر سمیتو کے الفاظ آ جائیں تو اس سے سماع ثابت نہیں ہو جاتا. آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اس نے اس بندے سے سنا ہے. یہی وہ کہہ دینا ملاقات ہے یا اس نے اس سے سنا ہے، اس کا سماع ثابت ہے بھائی. اور وہ سماع اگر حدیث سے ثابت نہیں ہوتا کہ ایک شخص واضح الفاظ سے کہتا ہے کہ میں نے ان سے سنا ہے، میں نے خود اس سے ثابت نہیں ہوتا تو کیا کسی چیز سے ثابت نہیں ہوتا. آپ کو پتہ نہیں ہے. اجازت دیں ایک دوسرے کی بات کو نہ کاٹے نا، ایک دوسرے کی بات کو نہ کاٹے. اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے فلان سے یہ سنا ہے، اس سے سننا ثابت نہیں ہوتا تو پھر دنیا کے کسی دلیل سے ثابت نہیں ہوتا. جی چلیں جی شروع ہو جاؤ. اب انہی نکات کا جواب دینا ہے بھائی. آپ نے انہی دلائل جو میں نے دی، فضول بات نہیں کرنا کسی اور دلائل پہ، ایڈریس کرنا میرے پوائنٹس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز دوستو، آپ سب نے دیکھا کہ ہم نے جو کہا تھا ان میں سے ایک بھی انہوں نے دلیل نہیں دی. اس ٹاپک کے اوپر ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ دکھائیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جماعت ایک دن بھی نہیں کروائی. آپ نے دیکھا اس مضمون کی کوئی روایت آئی ہے؟ جمع نہیں کیا. دیکھیں جمع کے اندر دو چیزیں آ سکتی ہیں. ایک ہے لوگوں کو جمع کرنا تراویح کے لیے، تو ہم تو کہتے ہیں نفل کے لیے لوگوں کو جمع ہی نہیں کرنا چاہیے. آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ نہیں؟ ہم خود یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو نفل کے لیے، نفل نماز کے لیے جمع نہیں کرنا چاہیے. چلیے ہم خود یہ کہتے ہیں کہ نوافل کے لیے آپ لوگوں کو جمع نہ کریں. ٹھیک ہے،
تو اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی تو اپنا فرق ہے فرض میں اور نفل میں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ فرض کے لیے، فرض نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، فرض نماز کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ بھائی نماز کا ٹائم ہے، اور نوافل کے لیے لوگوں کو نہیں بلایا جاتا. تو یہ تو جمع اس لیے نہیں کیا کہ وہ فرض نہیں ہے. حدیث باقی میں جہاں دکھاؤ، تک ایک حدیث میں امام کے دکھاؤ، اوپر، حدیث میں دکھائیں کہ باقی جمع جہاں اس تک لیے نہیں ایک کیا. امام کے اوپر، بھائی بات کرنے دے، درمیان میں نہ کاٹے. باقی جہاں تک بات ہے یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھائی ہے یا نہیں پڑھائی، تو میں یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ابھی انشاءاللہ یہ معاملہ واضح ہو جائے گا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں شیعہ کتاب نماز دکھائیں گے، تراویح پڑھائی ہے یا نہیں. شیعہ کتاب دکھائیں گے، ایک منٹ. شیعہ کتاب دکھائیں گے، اپنی کتاب دکھائیں گے. وہ اصل میں اس لیپ ٹاپ کے اندر کتاب تھی، تو میں ادھر موبائل کے اندر اس کو دیکھ رہا ہوں. ایک منٹ. اچھا کتاب ہے نہیں کہ یا تو لیپ ٹاپ میں یا موبائل ہے، کام ایک بھی نہیں کر رہا، نہ موبائل کام کر رہا نہ لیپ ٹاپ، دونوں کام نہیں کر مسلم رہا ہے شریف جی. کے اندر حدیث ہے، چلیں وہ نہیں اپنا ادھر نہیں شو ہو رہی. آواز مسلم آ کی رہی ہے کون سی میری؟ حدیث آ رہی ہے؟ نمبر بتائیں، میں ادھر سے کھول کے دکھا دیتا ہوں. مسلم کی کون سی حدیث؟ عائشہ کی حدیث پر، عائشہ مسلم کی ہے. شریف کی وہ حدیث نکالے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو حدیث مروی ہے کہ آپ نے وہ اپنا کیا تراویح دیتا نا پڑھائی. کہ عائشہ والی حدیث ہے، دکھا دو، میں شروع سے میں آپ کو دکھا دیتا نا، آپ کو دکھانے کی لگا ضرورت دے نہیں. ادھر سامنے لگا دے. میں لکھا دیتا ہوں ابھی. یہ ہے مسلم کی حدیث، یہ ہے بھائی، یہ مسلم ہے جناب، ترجمے کے ساتھ جلد نمبر 1 ہے. یہ دیکھیں، فضیلت العمل الدائم، مستقل عمل کی فضیلت. آپ پڑھ لینا، اس کو میں بڑا کر دیتا ہوں، آپ پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ. سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے چٹائی کا ایک حجرہ بنایا، یہی والی حدیث ہے، تعمیر کروایا، جہاں آپ رات کے وقت نوافل ادا کیا کرتے تھے. لوگ رات کے وقت آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ لیتے اور دن کے وقت اس چٹائی کو بچھا لیتے. ایک رات بہت لوگ آپ کے اقتداء نوافل ادا کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے، تو آپ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد کا، اے لوگو اپنی طاقت کے مطابق عمل کرو، کیونکہ جب تک تم نہیں یہ اکتاہٹ کا والی شکار. روایت نہیں ہے، کون سی روایت ہے؟ یہ روایت نہیں ہے وہ جس میں 2 دن اور 3 دن کا ذکر ہے، چوتھی رات کا ذکر ہے کہ چوتھی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. ان عائشہ حدیث نمبر ہے، یہ حدیث دیکھیں، یہ ان عائشہ اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خرج في جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فاصبح الناس يتحدثون بذلك فاجتمع اكثر منهم فخرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الليله الثانيه فصلوا بصلاته فاصبح الناس يذكرون ذلك فكثر اهل المسجد من الليله الثالثه فخرج فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطفق رجال منهم يقولون الصلاة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى خرج لصلاة الفجر فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال أما بعد فإنه لم يخفى علي شأنكم الليلة ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. یہ اسی روایت کی بات کر رہے ہیں نا، صحیح ہے. یہ میرے 3-4 سامنے رات کھل گئی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک منٹ بھائی. چلے جی، دکھاؤ جی. یہ مسلم شریف میں حدیث نمبر ہے جناب 1783. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی المسجد ذات لیلۃ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک رات نماز پڑھی. فصلی بصلاتہ ناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز پڑھی. فصلی بصلاتہ ناس، تو لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی. ثم صلی من القابلۃ، دوسرے دن لوگ زیادہ ہو گئے. فکثر الناس ثم اجتمعوا من اللیلۃ الثالثہ، پھر وہ لوگ تیسری او الرابعہ یا چوتھی رات کو لوگ جمع ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نہ نکلے. پھر جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا حال دیکھتا تھا اور میں نہ نکلا مگر اس وجہ سے کہ مجھے خوف ہوا کہ یہ نماز
کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے۔ تو جی عزیز دوستو، اس حدیث میں دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان محترم نے یہ کہا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھائی نہیں ہے۔ رمضان میں قیام اللیل جماعت کے ساتھ ہوا ہی نہیں ہے۔ لیکن حدیث دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک رات نماز پڑھی، آپ کے ساتھ چند لوگ جمع تھے، دوسرے دن لوگ زیادہ ہو گئے، یعنی پہلی رات بھی لوگوں نے سرکار دو جہاں کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، دوسرے دن جب لوگ جمع ہوئے تو پھر بھی رات کو نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، تیسری یا چوتھی رات لوگ جمع ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نہیں نکلے، گھر سے باہر نہیں گئے، تو جب آپ ان کی طرف نہ نکلے، پھر جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا حال دیکھتا تھا اور میں نہ نکلا مگر اس وجہ سے کہ مجھے خوف ہوا کہ یہ نماز کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے۔ عزیز دوستو، بدعت اس نماز کو کہا جاتا ہے یا بدعت اس فعل کو کہا جاتا ہے۔ آپ سب دوستوں کے سامنے یہ بات واضح ہوئی، انہوں نے بھی تسلیم کیا، میں نے بھی تسلیم کیا، ہم اس تعریف کے اوپر متفق ہو چکے تھے کہ بدعت وہ ہوتی ہے کہ جس کی مثال سابق میں نہ ملے۔ اگر یہ نماز بدعت ہوتی تب ہوتی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہ ہوتا۔ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ عمل جناب محمد الرسول اللہ سے ثابت ہے۔ اب آ گئی بات امام کے اوپر جمع کرنے کی۔ دیکھیں، ایک ہے لوگوں کا امام پہ جمع ہو کے نماز پڑھ لینا، وہ انہوں نے 2 دن 3 دن 4 دن رسول خدا کی اقتداء میں نماز پڑھ لی، یہ عمل مشروع ہو گیا۔ اب جب یہ عمل مشروع ہو گیا، اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ غیر مشروع ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اس لیے میں تمہیں اس سے منع کر رہا ہوں، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ یہ کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے، تو اس خوف کی وجہ سے اس کو ترک کر دیا۔ تو ان بھائی صاحب نے، جیسے ان کو جرح و تعدیل کا کچھ پتہ نہیں، کہتے حدیث کے اندر سمیت کے الفاظ آ جائے اس سے سما ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ نیا قاعدہ لے کے آیا ہے۔ اگر اس طرح ہے تو یہ جرح و تعدیل کی کتابیں ختم کر دیں، حدیثوں کو دیکھی جائیں، جہاں جہاں پہ سمیت آیا ہے بس ٹھیک ہے، لگائی جو کام۔ یہ آپ کو قاعدہ کس نے پڑھا دیا کہ اگر متن کے اندر وہ راوی سمیت کہہ رہا ہے تو آپ اس کو مان لیں گے؟ راوی تو تدلیس بھی کرتا ہے، آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے؟ وہ اپنے سے اوپر والے بندے کو چھپا کے اس سے اوپر والے کا نام لیتا ہے اور وہ ان سے روایت کر رہا ہے۔ اب متن کے اندر ان ہے، وہ کہہ رہا ہے میں اس سے روایت کر رہا ہوں، لیکن تدلیس یہ ہے، یہ علم آپ کو بتائے گا اگر یہ بندہ مدلس ہے تو ہم تحقیق کریں گے اس کا سماع ثابت ہے یا نہیں۔ اگر سماع ثابت ہے تو حدیث قبول، وگرنہ حدیث مردود ہے۔ آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، آ گئے یہاں پہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ جی سمیت روایت کے اندر آ گیا، متن کے اندر 15 منٹ سے سمیت زیادہ ہو گیا آپ کا بھائی، سماع ثابت ہو گیا۔ 15 منٹ سے آپ کا زیادہ ہو گیا بھائی، اب میری باری بھی آتی ہے، آ رہی چلیں آئی آپ نہیں آئی؟ بسم اللہ دیں جواب۔ چلے انہوں نے 15 منٹ ٹائم لیا، اب میرا 15 منٹ بنتا ہے بھائی، صحیح ہے، میرا 15 منٹ بنتا ہے نا، آپ نے 15 منٹ بھائی ہمارا تو ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے ہوا نا، ہم نے کون سا ویسے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا کیا قصور ہے اس میں؟ آپ نے سب کا ٹائم لیا نا کہ وہ حدیث آپ کو نکال نہیں سکتے تھے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو آپ کو ہیلپ کیا، میں نے آپ کے لیے حدیث نکالا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 10 منٹ لے لیں، آپ کے پاس 10 منٹ ہے، بسم اللہ۔ نہیں 15 منٹ ہے۔ اس شخص نے بالکل اس بات کا جواب نہیں دیا کہ عمر نے کہا یہ بدعت ہے۔ عمر، جب یہ خود عمر نے کہا بدعت ہے، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا نماز یہ سنت ہے، عمر نے کہا بدعت ہے، جو سنت کو بدعت کہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ شیخ صاحب نے جواب دیا؟ جواب نہیں دیا نا۔ اور ہم نے دکھا دیا کہ بھائی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں کرایا ہے تو آپ لوگ کیوں جمع کراتے ہو؟ یہ جماعت کس بات؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جمع ہی نہیں کیے ہے کرائے لوگوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جماعت نہیں کیا ہے، جماعت نہیں کرائی ہے، تو آپ لوگ کیوں جماعت کرائی؟ یہ جماعت کس بات کی ہو رہی؟ یہ کفر ہے کہ نہیں بھائی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت۔ اور پھر ہم نے ابی ابن کعب کا دکھا دیا قول کہ عمر صاحب نے جب ان سے کہہ دیا کہ جماعت پڑھا دو، اس نے کہا انہا لم شیء لم تکن، یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے جی۔
ابی صحابہ میں عالم صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، عالم صحابہ میں شمار ہوتا ہے اس کا، وہ عام صحابیوں میں سے نہیں. ابی بن کعب، ابی جب شہادت دے رہا کہ یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت پڑھائی ہو؟ یہ جو عائشہ کی حدیث یہ بیان کر رہے ہیں. اور جب اسحاق ابن راہوی کی حدیث ہم نے دکھا دیا، صحیح حدیث، کہ اس میں یہی عبارت ہے کہ یہ اولین جماعت کس نے کرائی؟ عمر نے کرائی ہے تراویح کی. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہو؟ اور پھر ابا امامہ الباہلی کا، امامہ الباہلی کا قول کہ یہ بدعت ہے واضح طور پر، پھر عمر نے بھی کہہ دیا کہ یہ بدعت ہے، اور ابی ابن کعب سے بھی اس نے اتفاق کیا کہ بدعت ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پڑھائی ہے. اچھا، اب انہوں نے عائشہ کی حدیث دکھا دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، اس کے پیچھے لوگ لگ گئے ہیں نا، انہوں نے آواز وغیرہ نہیں دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے، لوگ اس کے پیچھے لگ گئے. اچھا، تو محترم ناظرین، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جہاں عائشہ کا قول غلط ہے، اور جماعت عمریہ عائشہ کے بہت سارے احادیث کو نہیں مانتے. مثلا عائشہ کی یہ حدیث ملاحظہ کریں صحیح بخاری میں، یہاں پر حدیث نمبر 3234 ہے بخاری میں. عائشہ کہتی ہے من زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ رأى ربہ فقد اعظم ولكن قد رأى جبرائیل. جو کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا، اللہ کو دیکھا، اس نے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نظر آئی ہے. یہ ملاحظہ کریں کہ جماعت اہل سنت سب اس بات کو رد کرتے ہیں کہ عائشہ کی یہ بات غلط ہے. اور اس کے مقابلے عبداللہ ابن عباس وغیرہ دوسروں کی حدیث صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اچھا، اور یہ سراسر آپ کو پتہ ہے سراسر کفر ہے. یہ کتاب المنتخب من علل للخلال ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 280 ہے کہ میں نے احمد ابن حنبل سے کہہ دیا کہ عائشہ کہتی ہے من زعم ان محمد رأى ربہ فقد اعظم الفریہ، کہ جو شخص کہے کہ عائشہ کہتی ہیں کہ جو شخص کہہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اس نے بہت بڑی جھوٹ باندھی ہے. فبأي شيء يدفع حدیث عائشہ، عائشہ کے حدیث کا رد کیا، جواب کیا؟ قال بقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ رأیت ربی، اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب بولا رأیت ربی، میں نے خدا کو دیکھا. تو عائشہ کے اس کے مقابلے میں عائشہ کا حدیث کیا ہے؟ اس طرح کے احادیث بہت ہیں جہاں پہ ایک صحابی کا قول نہیں مانا جاتا. اب آتے ہیں بھائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصل واقعہ کیا ہے. اصل واقعہ یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی جماعت کرائی ہی نہیں ہے، جو لوگوں کو جمع ہی نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ملاحظہ کریں کہ میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں. یہ زید بن ثابت نے اس واقعے کو صحیح طرح پہ نقل کیا، اور زید بن ثابت کا جو روایت ہے وہ ارجح ہے. زید بن ثابت کے روایت ارجح ہے کیونکہ اس میں پہلی بات ہے کہ زید مردوں کے ساتھ مسجد میں، عائشہ تو حجرے میں، ٹھیک ہے نا. اور پھر زید بن ثابت کے روایت میں ایسے زیادات ہیں، ایسی باتیں ہیں جو عائشہ نے ان کو نقل نہیں کیا ہے. یہ صحیح بخاری ہے، ملاحظہ کریں صحیح بخاری میں صفحہ نمبر 447 ہے، یہ جلد نمبر 1 ہے، یہاں پہ حدیث نمبر 731 صلاۃ اللیل. زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حجرہ بنایا چٹائی سے. میرا گمان ہے کہ وہ چٹائی کا تھا. آپ نے کئی راتیں اس میں نماز پڑھی، آپ کے صحابہ میں سے کئی لوگ نے آپ کی نماز میں اقتداء کی. جب آپ کو ان کے متعلق معلوم ہے تو آپ بیٹھ رہے، پھر ان کی طرف تشریف لائے اور فرمایا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا نا کہ ان لوگوں نے میری اقتداء کی ہے تو جماعت ہی توڑ دیا، بیٹھ گئے. اور بھائی عائشہ کے حدیث میں کیا یہ بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جو اقتداء کیا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سے کیا یا ان کے بغیر اجازت کے کیا؟ ٹھیک ہے، اس میں تو نہیں ہے کہ اس کے ان کے رضا سے کیا. اگر ایک شخص نماز پڑھائے لوگ پیچھے اقتداء کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی اجازت سے وہ اقتداء کر رہے ہیں. اس حدیث میں واضح طور پر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی پتہ چلا کہ انہوں نے اقتداء کیے بیٹھ گئے. عائشہ کی حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھے. ٹھیک ہے نا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تمہارا عمل دیکھا، یہ میں نے تمہارا عمل دیکھا ہے، میں نے تمہاری حرکت دیکھی ہے. یہ کوئی بالخصوص اس امر کے بعد کہ انہوں نے جماعت توڑ کے بیٹھ گئے. اور بھائی کس چیز، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کو باطل کرانے والے نہیں ہیں، عمل صالح کو.
عبادت کو باطل کرانے والے رسول نہیں ہیں، وہ شیطان کی عبادت کو باطل کرانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نماز اللہ کے حکم سے نہ ہو وہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، وہ شیطان کی عبادت ہے۔ یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز بیٹھ گئے ہیں، یعنی صحابہ کا یہ عمل کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نوافل میں اقتداء کیا، یہ اللہ کی عبادت نہیں، شیطان کی عبادت ہے۔ وَإِلَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جماعت کو باطل نہ کرتے۔ اور پھر یہ الفاظ ان کا کہ میں نے تمہارا عمل دیکھا، یہ مذمت کے الفاظ ہیں کہ ایک شخص غلط عمل کرتا ہے نا، آپ نے اس کی نماز توڑ دی اور پھر کہتا میں نے تمہارا عمل دیکھا ہے اور تمہارا ارادہ پہچان لیا ہے۔ یہ بخاری ہے، یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، اس کو چاہیے تھا کہ کوئی شیعہ حدیث نقل کرتا، لیکن میں ان کے اپنی کتابوں سے ان کا بالکل دکان ہی بند کر دیتا ہوں۔ تراویح کا دکان بند، جماعت عمریہ کا دکان ہی بند۔ یہ بدعتوں کا مذہب ہے، یہ ایک سنتوں کا مذہب نہیں ہے، ایسے نام رکھا اہل سنت۔ میں نے تمہارا ارادہ پہچان لیا کہ تمہارا ارادہ غلط ہے، جاؤ نکل جاؤ یہاں سے، اے لوگوں اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھو، نکل جاؤ یہاں سے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت باطل کرا دی، مسجد سے نکلوا دی کہ جاؤ نکل، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اور فرمایا کیونکہ افضل نماز آدمی کی وہی ہے جو اس کے گھر میں ہو، مگر یہ کہ مسجد میں ادائیگی ہونی چاہیے فرض کی۔ اگر یا رسول اللہ، اگر واقع یہ لوگوں نے جھوٹ میں اضافہ کیا کہ افضل وہ ہے جو مسجد گھر میں پڑھا جائے۔ اگر افضل گھر میں تو آپ کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، خود چٹائی بنا کے، چٹائی کا جمپڑا بنا کے پڑھ رہے ہیں نا، آپ کی سنت تو افضل ہے سب سے، ٹھیک ہے نا۔ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو فضیلت ہے وہ دنیا میں کہیں کسی کے گھر پہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جب پیغمبر نے صحابہ کو بے عزت کر کے مسجد سے نکالا ہے نا، تراویح والوں کو، تو ان لوگوں نے ان کو عزت بچانے کے لیے یہ جملہ بنا دیا ہے، اس میں اضافہ کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے، انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ بھائی کہ تم اپنے گھر میں جا کے نماز پڑھو کیونکہ وہ گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اچھا، اب عائشہ کے مزید اور ملاحظہ کریں، یہاں پر ایک شخص ہے زید بن ثابت جو شاہد حال ہے، وہ مسجد میں مردوں کے ساتھ ہے، وہ اس کا حدیث مقدم ہے یا عائشہ کی حدیث مقدم ہے جو گھر میں بیٹھی ہے؟ واضح بات ہے کہ زید بن ثابت کی حدیث مقدم ہے۔ پھر عائشہ کی حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت نہیں توڑی ہے، صرف یہ ہے عائشہ کی حدیث میں ایک جھوٹی بات جو سب شریعت کے خلاف ہے، اللہ کی وحدانیت کے خلاف ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں خشیت ان تفرض علیکم، میں ڈر گیا ہوں کہ نماز واجب ہو جائے۔ یہ جو بات ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر لگا ہے، کہ مجھے ڈر لگا ہے کہ یہ نماز تم پہ واجب ہو جائے گا اور تم اس کو بجا نہ لا سکو گے، اس کے سے کیا مراد ہے کہ بھئی تم نوافل پڑھتے جاؤ گے، اللہ اس کو واجب کر دے گا اور پھر تم کبھی اس کو بجا نہ لا سکو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیسی چیز کو جو امت اس کے بجا لانے سے قاصر ہے، عاجز ہے، وہ فرض کر دے گا۔ پر قرآن جھوٹ ہے نا، انما یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، ان فقروں کا ایک کبھی اس کے جواب نہیں ہے اس کے پاس، کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک ایسی چیز کو امت پہ واجب کر دے جو امت اس کو بچا نہیں لا سکتا، جب اس نے خود قرآن نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ بجائے نہیں، واجب ہی نہیں کرتا اس کے علاوہ کہ جو تم پہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی استطاعت میں۔ اچھا، مزید ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے صحیح بخاری میں ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 87 ہے، کتاب الصلاح، حدیث نمبر 349 ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں ان کو دی، 5 نمازیں دی اور فرمایا ھذا خمس وہی 50 لا يبدل القول لدی، میں نے 5 نمازیں واجب کی، 5 وقت کی نمازیں، یہ 50 نمازوں کا ثواب ہے، جو ایک نماز پڑھے گا اس کو 10 گنا نماز ثواب ملے گا، اور میں کبھی اس کو چینج کروں گا ہی نہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ ملا تھا شب معراج کہ آپ یا رسول اللہ میں نے آپ کو 5 نمازیں دی ہیں، یہ 50 نمازوں کا ثواب اسی 5 سے ملے گا، لا یبدل القول لدی، میں اس حکم کو کبھی فسخ نہیں کروں گا، نسخ نہیں کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وعدہ ملا تھا تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بھائی یہ جھوٹی بات ہے، جیسے انہوں نے جھوٹی بنا دی ہے کہ اللہ کو دیکھا، خدا کو دیکھا آنکھوں سے، اور تمہارا عقیدہ ہی کہ خدا آنکھ سے نظر نہیں آتا۔
ٹائم خدا ہو گیا. بلکہ تمہارا عقیدہ خدا آنکھ سے نظر آتا ہے. تمہارا تو عقیدہ جسم جسمانی نہیں. عائشہ کہتی ہے کہ جو کہہ دے پیغمبر حدیث جو کہہ دے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا، اس نے جھوٹی بات بنائی، اور انہوں نے خود روایت کی کہ پیغمبر نے خود بولا کہ میں نے خدا کو دیکھا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تم نے چھوڑ دی کہ عائشہ کے قول یہاں پہ جھوٹ ہم چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ اس سے بہتر موجود ہے. تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین. بھائی بس کرو، ٹائم ہو گیا، کیا کروں؟ یا 15 منٹ تھا نا میرے پاس، آپ نے 15 منٹ لیا تھا. نہیں 15 منٹ بس کرے بھائی. چلو بس 30 سیکنڈ میں لیتا ہوں. 30 سیکنڈ میں گفتگو کو سمیٹنے کے لیے. بھائی یہ شخص جواب دے گا کہ صحابہ نے جب کہا ہے کہ یہ بدعت ہے، ابی ابن کعب نے کہا یہ بدعت ہے، عمر نے کہا یہ بدعت ہے، عمر نے ابی سے کہا کہ جی ہاں میں جانتا ہوں یہ بدعت ہے، اور ان کے اکابر نے کہا کہ یہ جماعت صحابہ گھروں میں فرادہ پڑھتے تھے. یہ اگر کہتا ہے نا کہ مثلا لوگ صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک امام پہ جمع کرنا ہے، یہ نئی چیز ہے. ایک امام پہ تو بتائیں نا کہ مختلف جماعتیں ہوتی تھی، وہ کہاں پہ ہے، کس کتاب میں لکھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ باتیں جو میں نے ابھی نقل کیا نا، اس کا رد بیان کرے کہ زید بن ثابت نے تو کہہ دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو توڑ دیا. وہ بیٹھ گئے تھے بیچ میں، نماز کے بیچ میں، اور ان کو مسجد سے نکال دیا تھا. جی سر. ہاں مفتی صاحب 7 منٹ اب لگے گا. ٹھیک ہے جی، ٹائم لگا دیں. لگا دیا. عزیز دوستو، اللہ یاری صاحب جو چلاکی سب کے ساتھ کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اچھا 1 منٹ ذرا میں لیپ ٹاپ کو چارجر. عزیز دوستو، آپ سب نے دیکھا کہ موضوع ہمارا کیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی ہے یا نہیں پڑھائی. آپ سب کے سامنے میں نے ان کے سامنے ایک حدیث پیش کی، ایک حدیث رکھی. حدیث میں کیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن جماعت کروائی. 4 دن. اچھا، حضرت صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کریں گے یا کرتے ہیں کہ تراویح بدعت ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں پہ پھنس جاتے ہیں، جیسے ابھی پھنس گئے آپ کے سامنے، ابھی انہوں نے اس کے معنی کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کی، اس سے جماعت نہیں ثابت ہوتی، بلکہ یہ کہا کہ اس حدیث پہ دوسری احادیث کو ترجیح ہے. بھئی آپ محدث ہو، آپ کو اہل سنت کے محدث ہو، آپ اس دور کے حافظ صاحب بھی ہو، کہ آپ ہمیں بتاؤ گے کہ فلاں حدیث کو فلاں کے اوپر ترجیح حاصل ہے. ابن حجر ہو آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ آپ ادھر بیٹھ کے یہ فیصلہ کرو کہ فلاں حدیث کو فلاں کے اوپر ترجیح ہے، ابن حجر سے پڑھاؤں، فلاں حدیث کو فلاں کے اوپر ترجیح ہے؟ یہ آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ اگر ہمارے کسی محدث نے جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کو غلط کہا ہے یا اس کے اوپر کسی اور کو ترجیح دی ہے تو وہ پیش کرو. جہاں تک بات اس حدیث کی صحت کی ہے تو جو صحیح ترین کتب ہے ان میں سے دوسرے نمبر پہ یہ کتاب ہے. آپ کے کہنے سے تو یہ حدیث جو ہے وہ غیر معتبر نہیں نہ ہو جائے گی کہ آپ کہہ دیں کہ حدیث غیر معتبر ہے تو حدیث غیر معتبر ہوگی، آپ کہہ دیں کہ حدیث معتبر ہے تو حدیث معتبر ہوگی. عزیز دوستو، آپ سب کے سامنے حضرت عائشہ والی روایت کے اوپر جو انہوں نے یہ موقف دیا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اس طرح ہو نہیں سکتا، یہ ہوا نہیں ہے، فلاں روایت کو اس کے اوپر ترجیح ہے، یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اگر حدیث عائشہ کو سامنے رکھیں تو تراویح سنت ہے، کیونکہ اگر اس سے تراویح کی جماعت سنت ثابت نہ ہوتی تو یہ اس کے اوپر دوسری روایتوں کو ترجیح نہ دیتا. اس کا ترجیح دینا اور حضرت عائشہ کے اس حدیث کو غلط کہنا، یہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ یہ بھی مان چکا ہے کہ حدیث عائشہ کو اگر دیکھے تو تراویح سنت ہے، بدعت نہیں ہے. تو اصولی طور پہ، کیونکہ یہ کوئی جواب معتبر تو نہیں ہے، کوئی معقول جواب تو نہیں ہے کہ بھائی دیکھیں فلاں حدیث کو اس کے اوپر. اچھا، دوسری ایک مزے کی ایک اور بات کہ جتنی بھی احادیث اس نے بطور معارض اس کے پیش کی ہیں،
ان میں سے کسی ایک میں بھی اس کا معارضہ نہیں ہے، کوئی ایک حدیث بھی اس کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی، ان احادیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے جمع نہیں کیا۔ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ دو مختلف چیزیں ہیں، جب دونوں مختلف چیزیں ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ کوئی ایسی روایت پہ اگر بالفرض ترجیح دینی بھی ہے تو بھائی کوئی ایسی لے کے آؤ نا جو اس کے مقابلے میں ہو۔ یہ تو دونوں طرح کی روایتوں میں بات ہی الگ ہو رہی ہے، ایک میں جماعت کی بات ہو رہی ہے، ایک میں لوگوں کو جمع کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب دو الگ الگ چیزیں ہیں، دو چیزیں ایک جیسی ہیں ہی نہیں ہے، تو آپ تقابل کیسے پیش کر رہے ہو؟ اور پھر مسلم کی روایت کو آپ المختارہ والی روایت کے ساتھ ٹکرا رہے ہو۔ المختارہ میں اس کی جو روایات ہے ضعیف روایات کو ترجیح دے رہے اس کے اوپر۔ اور اگر جناب زید کی کوئی حدیث ہے، ضعف ثابت کرو، صحیح المختارہ کا کتب ضعف میں بھی ثابت ہے، کرو۔ اگر صحیح کتب میں کوئی روایت ہے تو وہ بھائی اس میں یہ ہے کہ جمع نہیں کیا، جمع حضرت عمر نے کیا۔ اچھا، اب یہ انہوں نے اس کے اندر ایک پوائنٹ اٹھایا ہے کہ وہ ایک حدیث پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ اب دیکھیں کیسی چالاکی کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے علم نہیں تھا، آپ نماز پڑھا رہے تھے، اور اس کے بعد جب آپ نماز اپنی پڑھ رہے تھے، جب آپ کو پتا چلا کہ لوگ میرے پیچھے جمع ہو گئے ہیں تو آپ نے ان کو کہا مسجد سے نکل جاؤ۔ آپ عربی جانتے ہو، کون سا ایسا حدیث میں لفظ ہے جس کا یہ مطلب ہے مسجد سے نکل جاؤ؟ ہاں؟ کیوں حدیث کے اندر گڑبڑ کر رہے ہو؟ کیوں متن کے اندر اپنے الفاظ داخل کر رہے ہو جب وہاں پہ ادھر ہے کہ مسجد سے نکل جاؤ؟ نہیں ہے، صرف اور صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور اپنے باطل نظریات پھیلانے کے لیے احادیث میں اپنی باتیں پھیلا رہا ہے، احادیث میں اپنے الفاظ شامل کر رہا ہے۔ اچھا، یہ معاملہ کیا تھا؟ متن پڑھو، اس حدیث کا متن پڑھیں آپ نا، اس میں نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں کہ بخاری شریف کی حدیث نکالیں بھائی 7290۔ یہ جو اس حدیث کی وہ جو حدیث ہے نا، اس کی تفصیل دیگر حدیث میں موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تمام شارحین نے جب بھی اس حدیث کو بیان کیا، فتح الباری نے بیان کیا ہے، ابن حجر نے بیان کیا ہے، اپنا ابن رجب حنبلی نے بیان کیا ہے، یا ارشاد الساری والے نے بیان کیا ہے، تو تمام حضرات نے جب وہ حدیث جو انہوں نے پیش کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بیٹھ گئے، اس کو جب بیان کیا ہے تو انہوں نے ساتھ میں اس حدیث کو اور اس کی شرح کو بیان کیا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے، چونکہ ایک ہی مضمون کی کئی احادیث ہیں، کچھ میں الفاظ مختلف ہیں، تو میں آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کرتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے اور آپ نے ان کو یہ کہا کہ یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے، اور میں دیکھ رہا تھا تم نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو یہ زیادہ پوائنٹ بناتے ہیں کہ بھائی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری حرکت دیکھی ہے جو تم نے کیا۔ وہ حرکت کیا تھی؟ وہ کام کیا تھا؟ اس حدیث سے آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ بخاری کی 7290 حدیث ہے۔ حدثنا اسحاق اخبرنا عفان حدثنا وهب حدثنا موسى بن عقبہ سمعت ابا النضر عفان ہوتا ہے، يحدث عن بصر بن سعيد عن زيد بن ثابت ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجرہ بنایا مسجد میں چٹائی کا۔ فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيها، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز پڑھی چند راتیں۔ حتی اجتمع الیہ ناس، یہاں تک کہ لوگ بھی آپ کی طرف جمع ہو گئے۔ آپ نے نماز پڑھائی، لوگ آپ کی طرف جمع ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم فقدوا صوتہ، پھر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز نہ پائی، لیلتن، ایک رات۔ یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے چند راتیں مسجد کے اندر حجرے میں نماز پڑھائی، لوگ پیچھے پڑھتے رہے۔ پھر ایک رات ایسی ہوئی، اچھا ایک بڑی مزے کی بات ہے اس حدیث میں، دیکھیں انہوں نے کہا ثم فقدوا صوتہ، پھر ایک رات ایسی آئی کہ رسول اللہ کی آواز ان تک نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا
جو حجرے کے اندر نمازیں پڑھتے تھے وہ اونچی آواز میں پڑھا کرتے تھے اور لوگ باہر سنتے تھے اور پیچھے اقتدا کرتے تھے. تو یہ ثابت ہے, پہلے میں نے مسلم سے ثابت کیا ہے, یہ بخاری سے ثابت ہو گیا. ثم فقدوا, پھر ایک رات کیا ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں پائی. فظنوا انه قد نام, تو انہوں نے گمان کیا شاید رسول اللہ سو گئے, شاید آپ سو گئے ہیں تو اس لیے آپ کی آج آواز نہیں آئی, کیونکہ وہ پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آپ کی اقتدا کے لیے کھڑے تھے. تو اقتدا تو تبھی ہوتی ہے جب امام کی آواز آئے. اچھا, تو فجعل بعضهم یتنحنح, تو ان میں سے بعض لوگ کھنکھارنے لگے, آواز نکالنے لگے. ٹھیک ہے, جیسے کسی کی توجہ حاصل کرنی ہو یا کسی کو جگانا ہو, اس طرح کی آوازیں. کیوں وہ اس طرح کیوں کر رہے تھے؟ تاکہ رسول اللہ ان کی طرف نکلیں. آپ کا وہ ٹائم 10 منٹ ہو گیا بھائی, 7 منٹ لینے تھے آپ نے 10 منٹ لے لیے. آپ 10 منٹ لے لیں. 10 منٹ ہو گئے نا, صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 منٹ سے زیادہ ہو گیا بھائی, 10 منٹ سے زیادہ ہو چلیں گیا بھائی, ٹائم لے لینا, درمیان میں انٹرپٹ نہ کریں. نبی علیہ السلام, میں بس یہ حدیث ختم کر کے پھر آپ کی باری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا من سنی, تمہارا کام, میں تمہارا کام دیکھ رہا تھا, جو تم نے کیا اس کو میں نے دیکھا, اور حرکت کو. حتی خشیت ان یکتب علیکم, تو سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ میں اس ڈر سے تمہاری طرف نہیں نکلا کہ وہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے. تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ وہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا ہے, جو انہوں نے حدیث پڑھی ہے کہ میں نے تمہاری حرکت دیکھی ہے, میں نے تمہارا کام دیکھا ہے, جو تم نے کیا اس کو میں نے دیکھا ہے, وہ کیا کام تھا کہ لوگ کھنکھارے اور انہوں نے رسول اللہ کو گھر سے نکالنے کی کوشش کی تاکہ آپ آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں. تو عزیز دوستو, اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ چند دن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگوں نے نماز پڑھی, پھر اس کے بعد آپ کی آواز نہ پائی, اور پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے ان کو جماعت نہ کروانے کا ایک عذر بتایا کہ کہیں تمہارے اوپر یہ فرض نہ ہو جائے. اب یہ اس کا جواب دیں, انشاءاللہ میں اپنی باری میں جو انہوں نے دیگر سوالات اٹھائے ان کا جوابات دوں گا. بسم اللہ. جی سر. محترم ناظرین, اگر جھوٹ دلیل ہے تو بھائی ہر چیز صحیح ہے نا, تو بدھ بھی خدا ہے, یہ بھی نبی ہیں, اگر جھوٹ دلیل ہے. لیکن ہم بات یہ ہے کہ جس کے پاس حق ہے وہ اس کے پاس سچی دلیل ہونی چاہیے. یہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے, عائشہ کی حدیث میں وہ الفاظ دکھاؤ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے. وہ الفاظ ہے ہی نہیں عائشہ کے حدیث میں. یہ شخص جھوٹ کہہ رہا ہے. کسی عائشہ کی حدیث میں نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جماعت کرائی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, یہ پیچھے لگے ہیں. اور بھائی یہ کہاں ہوتا ہے جماعت کرانا؟ یہ ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں کہ میں نماز پڑھانے لگوں, اسلام میں کوئی چیز ہے تراویح کوئی نماز ہے, یہ جماعت ہوتی ہے ماہ رمضان میں, اس طرح میرے پیچھے آ جاؤ کہ تم اقتداء کر لینا. وہ کہاں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے؟ عائشہ کی حدیث یہ ہے, ملاحظہ کریں, بخاری میں مسلم میں بھی یہی ہے. عائشہ کی حدیث کتاب الصلاۃ التراویح حدیث نمبر 2012, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خرج لیلۃ من جوف اللیل, رات کو گئے فصلی فی المسجد, وہ مسجد میں نماز پڑھے, وصلی رجال بصلاۃہ, اور کچھ لوگوں نے ان پہ اقتداء کیا. یہ کہاں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اقتداء کرنے کی اجازت دی ہے؟ تو یہ وہی زید بن ثابت والی حدیث ہے نا, کہ جو ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, وہ زید بن ثابت کی والی حدیث جو میں نے پڑھی وہ کیوں نہیں پڑھی آپ نے؟ جو ہی پتہ چلا وہ بیٹھ گئے. اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے نا تمہارے پاس. میں دکھا دیتا ہوں زید بن ثابت والی حدیث, یہ بخاری جلد نمبر 1 ہے, ملاحظہ کریں محترم ناظرین, بخاری جلد نمبر 1, یہ کتاب صلاۃ اللیل حدیث نمبر 771. آپ نے کئی راتیں رمضان میں ایک حجرہ بنایا, میرا گمان ہے وہ چٹائی کا تھا, آپ نے کئی راتیں اس میں نماز پڑھی. آپ کے صحابہ میں سے کئی لوگ نے آپ سے نماز میں اقتداء کی. جب آپ کو ان کے متعلق معلوم ہوا تو آپ بیٹھ رہے. یہ دیکھو عربی کا الفاظ اس طرح ہے, عربی کا الفاظ اس سے, اس نے بیٹھ رہے غلط بولا, اس نے بیٹھ گئے ہیں. اصل عربی کا الفاظ دیتے ہیں کہ جب ان کو پتہ چلا تو وہ بیٹھ گئے. فصلی بصلاتی ناس من اصحابہ, وہی عائشہ والا واقعہ ہے. عائشہ واقعہ ایک ہے کہ کچھ صحابہ نے ان سے اقتداء کیا. فلما علم بهم جعل يقعد, جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ہے وہ بیٹھ گئے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی جعل یقعد، وہ بیٹھ جاتے ہیں. بھائی یہ کون سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جماعت، نبی نے تو حکم نہیں دیا کہ میرے سے اقتدا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ حدیث ہمیں دکھاؤ. یہ کہتے ہیں نبی نے نماز پڑھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھا رہے ہیں، کچھ صحابہ ان کے پیچھے اقتدا کیا. جب نبی کو پتہ چلا کہ اقتدا کے وہ بیٹھ گئے اور پھر ان کو ڈانٹا ہے. فخرج الیہم فقال انی قد عرفت الذی رأیت من صنیعکم، مجھے پتہ چلا کہ تمہارا کیا حرکت ہے. فصلوا، یہ کہتے ہیں کہ ان کو مسجد سے نکالا ہے. کہاں ہے؟ فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جماعت کو باطل کر دیا. وہ بھائی یہ کیوں جواب نہیں دیا اس شخص نے کہ امام جماعت اگر دوران جماعت بیٹھ جائے وہ جماعت باطل ہو جاتی ہے. امام جماعت دوران جماعت نماز کو سجدہ رکوع کرنا چھوڑ دے اور بیٹھ جائے بھائی، وہ جماعت ختم ہو جاتی ہے نا. اور جس جماعت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل کرا دی ہے وہ شیطان کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت نہیں ہے نا. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرانے آئے، وہ اللہ کی عبادت کو کیسے باطل کرا سکتے ہیں؟ اور پھر ان کو مسجد سے کیسے نکالے؟ ان سے کہا کہ گھروں میں نماز پڑھو. یہ مسجد سے نکالنے کے مترادف ہے. کچھ لوگ مسجد میں نماز پڑھو، ان کو کہتے ہیں گھر میں نماز پڑھو. اس کا مطلب یہ کہ ان کو مسجد سے نکال دیا نا. اچھا ملاحظہ کریں، یہ کتاب مسند ابی عوانہ جزء ثانی. عن زید بن ثابت اتخذ حجة من حسیر فی المسجد فی رمضان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی کا کمرہ بنایا مسجد میں. فصلی فیہ لیالی، اس میں کچھ راتیں نماز پڑھ رہے تھے. فصلی بصلاۃ ناس من اصحابہ، صحابہ نے ان سے اقتداء کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ان کو بولا کہ تم اقتداء کرو؟ تم کہتے ہیں نبی نے پڑھائی ہے. جھوٹ کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے بغیر اجازت کی نماز پڑھی ہے. عائشہ کے کس حدیث میں کہ انہوں نے اجازت کے ساتھ پڑھی ہے؟ فلما علم بهم جعل يقعد فلم يخرج اليهم، جب پتہ چلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، پھر ان کو مسجد گئے نہیں کہ مجھ سے اقتداء کرتے ہیں. فقال قد عرفت الذي رايت من صنيعكم فصلوا ايها الناس في بيوتكم، جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. اب عائشہ کی حدیث جھوٹی ہے. ادھر دیکھو شیخ صاحب، مفتی صاحب، عائشہ کی حدیث باطل ہے. دیکھ رہا ہوں آپ کی طرف. عائشہ کی حدیث اس لیے باطل ہے. ادھر دیکھو عائشہ کی حدیث کو مانو گے تو تم مشرک ہو جاؤ گے. عائشہ کی حدیث کو مانو گے تو مشرک ہو جاؤ گے. کیوں عائشہ کی حدیث باطل ہے؟ ملاحظہ کرو، اس کی دلیل ہے. اس کی دلیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عائشہ کی حدیث یہ ہے، صحیح بخاری ہے، ٹھیک ہے، کہ عائشہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ نے ان کے پیچھے اقتداء کیا. عائشہ کی حدیث میں نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے. صحابہ فصلوا بصلاتہ وصلی رجال بصلاتہ، لوگوں نے ان کے نماز کے ساتھ اقتداء کیا، نہ کہ پیغمبر نے پڑھایا. اقتداء پڑھانے کا یہ ہوتا ہے کہ امہم فی الصلاۃ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی، یہ الفاظ نہیں ہے. اچھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما بعد فانہ لم یخفى علی مکانکم، مجھے تمہارا جگہ معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے، ولکنی خشیت ان تفرض علیکم فتعجزوا عنہا. یہ الفاظ صحیح پڑھو نا، مجھے ڈر ہے کہ یہ نماز تم پہ واجب ہو جائے اور تم اس سے عاجز ہو جاؤ گے. اب کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے غافل ہوں اور قرآن سے جاہل ہوں؟ یہ ہو سکتا ہے بھائی شیخ صاحب؟ ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نہ آتا ہو؟ جواب نہیں دے رہا بھائی. آپ سے سوال کیا، میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہا ہوں؟ بھائی ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کو، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے جاہل ہوں، یہ ممکن ہے؟ آپ بولیں اپنی باری میں، میں اپنی باری میں بولوں. جواب کیوں نہیں دے رہا؟ ہو سکتا ہے بھائی یہ مسلمانوں دیکھو ڈر کی وجہ سے اتنی واضح بات کو نہیں جواب دے رہا. یار ڈر کی وجہ سے کیا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو بیان کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو بیان کرتے ہوئے اس کا زبان لڑکھڑا رہا ہے، یہ جواب نہیں دے رہا. اور بھائی ہو سکتا ہے کہ پیغمبر تیسری دفعہ کے لیے قرآن سے جاہل ہوں. نہیں، آپ جیسا مولوی ہو سکتا ہے، مولوی علماء قرآن سے جاہل ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی آگے بات کرو. نہیں ہو سکتا. ہاں، جب اللہ نے قرآن میں وعدہ دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ آپ پہ کوئی ایسا فریضہ لاتا ہی نہیں ہے جس سے آپ عاجز ہوں. جب وعدہ دیا ہے اس امت سے، جب اللہ نے فرمایا ہے اس امت سے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے، آپ کے لیے سختی نہیں چاہتا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی چیز واجب کرے امت پر جس سے امت بجا لانے میں ان سے عاجز ہوں؟ یہ ہو سکتا ہے بھائی؟
تو پھر کیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے الفاظ کہہ سکتے اللہ کے متعلق کہ اللہ تم پہ ایسا نماز واجب کر دے گا جس سے تم عاجز ہو جاؤ گے؟ تو یہ نہیں کہہ سکتا نا. تو وہ پتہ چلا کہ جھوٹ ہے. پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وعدہ دیا تھا کہ شب معراج یہ 5 نمازیں میں نے واجب کی ہیں، یہ میں اس کو چینج نہیں کرنا، میں نے چھٹی 7ویں نماز واجب نہیں کرانا، تو کیسے ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف ہو کہ بھائی دوسری نماز واجب ہو جائے گا؟ پھر مجھے بتاؤ کون سا قاعدہ، ادھر دیکھو کون سی قرآن کی آیت ہے، کون سا اسلام میں قاعدہ ہے کہ اگر کسی نیک کام پہ آپ مداومت کریں، نیک کام پہ آپ اس کو کنٹینیوسلی بجا لیں، وہ واجب ہو جاتا ہے، واجب فرض ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی نیک کامیں کرتے رہے، صحابہ ان کے سے اقتداء کرتے رہے، کوئی چیز جو فرض نہیں تھا مستحب تھا وہ واجب ہوا ہے اس کی وجہ سے کہ یہ لوگ مداومت کر رہے ہیں بھائی واجب بن جائے. کوئی چیز واجب نہیں ہوا. ساری زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز لیل پڑھتے رہے، نوافل پڑھتے رہے، مداومت کرتے رہے. صحابہ بھی جو مومن تھے وہ کرتے تھے، ان کی وجہ سے کوئی چیز واجب ہوا ہی نہیں ہوا. یہ بات ہی غلط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر گئے کہ بھئی یہ واجب ہو جائے گا. تو عائشہ کی حدیث جو ہے، پہلی بات ہے عائشہ کی حدیث میں کوئی ایسے جملے نہیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے. عائشہ کی حدیث میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ نے اقتداء کیا. زید بن ثابت میں کہ حدیث میں بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ نے اقتداء کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا بیٹھ گئے، جماعت باطل کرا دی. یہ جملہ عائشہ کے حدیث میں نہیں ہے، عائشہ نے یہ کاٹ دیا یہ جملہ. لیکن عائشہ کے حدیث میں یہ تو نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھے، جماعت کو باطل نہیں کرایا، یہ تو نہیں ہے نا عائشہ کے حدیث میں. عائشہ کے حدیث میں صرف آخر میں اس نے ایک جملہ بنا دیا کہ وہ بالکل قرآن کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اللہ کے وحدانیت کے خلاف ہے، اللہ کی حکمت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو واجب کر دے گا کہ بھئی یہ کر رہے ہیں، مستحب بجا رہے ہیں تو مستحب کو واجب کر دو، اور وہ بھی ایسا واجب کر دو کہ یہ بجائی کوئی نہ لا سکے، پورا امت جہنمی بن جائے. ملاحظہ کریں زید بن ثابت والی حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین. چلے میں زید بن ثابت والی حدیث میں نے وہاں سے پڑھی ہے، میں مزید آپ کو دکھا دیتا ہوں. اچھا، یہ کتاب ہے الاحسان فی تقریب فی صحیح ابن حبان، صحیح ابن حبان جلد نمبر 1، اس کی سب احادیث وہ کہتے ہیں صحیح ہے، اور یہ جلد نمبر 6 میں یہ حدیث نقل کرتا ہے. ملاحظہ کریں یہاں پر کہ زید بن ثابت سے اتخذ حجة من حسر في رمضان فصلى فيها الليالي فصلى بصلاته اناس من اصحابه فلما علم بهم جعل يقول. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں چٹائی کے جھونپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ نے ان کے نماز پہ اقتداء کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم نہیں دیا کہ بھئی تم آ کے نماز پڑھو میرے سے، صحابہ نے اپنے سے بغیر اجازت کے کیا. فلما علم بهم، اب بولو میں نے جب غلط ترجمہ کیا نا، اب مجھے روک دو بھائی. فلما علم بهم، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا یہ اقتداء کر رہے ہیں، جعل یقعد، وہ بیٹھ جاتے. جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل جاتا کہ یہ میرے سے نماز میں اقتداء، وہ بیٹھ جاتے، یعنی کیا، جماعت کو باطل قرار دیتے. جس جماعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل قرار دیا وہ تا قیامت باطل ہے، وہ سنت نہیں ہے، وہ بدعت ہے. جیسے عمر نے خود کہا بدعت ہے، جیسے ابی بن کعب نے کہا بدعت ہے، جیسے ابو امامہ باہلی نے کہا بدعت ہے، یہ بدعت ہے. اور پھر اس نے سوال کے جواب ہی نہیں دیا بھائی کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے تو عمر کیوں کہہ رہے بدعت ہے؟ اتنے شراح بخاری کیوں کہہ رہے ہیں محدثۃ لم تکن؟ بدعت اسی کو کہتے ہیں جس کا پہلے کوئی مثال ہی نہیں ہے، کوئی مثال ہی نہیں ہے بھائی. بدعت اسی کو کہتے ہیں نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھوائی ہے. چل بھائی ٹائم ہو گیا، بس کرو. آپ نے 12 منٹ لیے تھے بھائی کیوں؟ چلیں جی پڑھو بس. اب ختم کریں بھائی، اب میرے سوالات کا جواب دے دو کیونکہ میں روزے سے ہوں، گلا میرا سوکھ رہا ہے. آپ کسی آرگومنٹ کا جواب بھی نہیں دے رہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز دوستو، دیکھیں آپ کے سامنے میں نے پہلے مسلم کی حدیث پیش کی حضرت عائشہ والی، تو اس میں بالکل واضح موجود ہے کہ فصلی بہ ناس، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرے چوتھے دن آ کے ان کو یہ کہنا کہ گھروں میں جا کے نماز پڑھو، یہ اس بات کے اوپر یہی حدیث دلالت کر رہی ہے کہ پہلے سرکار نے ان کو نماز پڑھائی ہے. اگر آپ نے ان کو پہلے امامت نہ کروائی ہوتی تو پھر گھر سے نکل کے ان کو یہ کہنے کا مقصد ہی نہیں ہے. دیکھیں نا، انفرادی طور پہ اگر وہ لوگ انفرادی طور پہ پڑھ رہے تھے اور آپ کہتے ہیں کہ جی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا. اچھا بھائی، انہوں نے زید والی حدیث 2 سے 3 بار پیش کی ہے، تو میں نے ان کے سامنے بخاری کی ایک اور
حدیث پیش کی تھی، انہوں نے اس کو ٹچ ہی نہیں کیا. آپ نے دیکھا ہے اس حدیث کے اندر کیا تھا. اس حدیث کے اندر یہ تھا کہ کچھ دن لوگوں نے حجرے کے پیچھے سے، اس چٹائی کے پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی. پھر ایک دن انہوں نے سرکار کی آواز نہیں سنی. مجھے بتاؤ، جو بندہ اکیلا پڑھ رہا ہے قیام اللیل، وہ اونچی آواز میں اللہ اکبر کہے گا کہ پیچھے اقتداء کرنے والے ہوں تب وہ کہے گا؟ تو جب یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے سرکار کی آواز نہ سنی، تو اس وقت انہوں نے نبی علیہ السلام کو جگانے کی کوشش کی، کیونکہ ان کو لگتا تھا سرکار سو گئے. تو آپ جو حدیث پیش کر رہے ہو کہ جعل یقود، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز میں بیٹھ گئے. یہ کس شارع نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے؟ یہ ایک بندہ آپ پیش کر سکتے ہو جس نے یہ ترجمہ کیا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے، سنیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکلے نہیں. وجعل یقود کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف نکلے نہیں، گھر میں بیٹھ رہے یا اپنے حجرے میں بیٹھ رہے. یہ نہیں ہے کہ پیچھے اقتداء کرنے والوں کا پتہ چلا. اچھا، ایک بندہ آگے نماز پڑھا رہا ہے، اس کو کیسے پتہ چلا میرے پیچھے لوگ اقتداء کر رہے ہیں؟ کیسے؟ ایک بندہ قیام کے اندر کھڑا ہے، سنیں، قیام کے اندر کھڑا ہے، آپ کہتے ہو کہ یعنی آپ نے جو بات لوگوں کے سامنے رکھی ہے اسے سمجھانے کی کوشش یہ کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کے اندر کھڑے تھے. جب آپ قیام کے اندر کھڑے تھے، لوگ پیچھے آگے کھڑے ہو گئے تو آپ کو پتا چلا میرے پیچھے لوگ کھڑے ہیں تو آپ بیٹھ گئے. یہ کس نے ترجمہ کیا؟ ایک شارع بھی اس طرح کا آپ پیش کر سکتے ہو جس نے یہ ترجمہ کیا؟ اپنے پاس ادھر بیٹھ کے ترجمے غلط کر رہے ہو. ابھی ٹائم مجھے 2 منٹ ٹائم زیادہ دے دو، 2 منٹ ٹائم زیادہ دے دو، پھر میں دکھا دوں گا. اس روایت کو بخاری کی اس دوسری روایت کے ساتھ جوڑیں جو میں نے ابھی پہلے پیش کی ہے. جب آپ ان دونوں کو جوڑیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب لوگوں کا اشتیاق دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لوگ آپ کو بلانا چاہتے ہیں نماز کے لیے، فجعل یقود، رسول خدا نہیں نکلے، ان کو نماز نہیں پڑھائی. پھر صبح آئے اور ان کو یہ کہا کہ میں نے تمہارا شوق دیکھا ہے، میں نے تمہارا شوق نماز کا دیکھا ہے کہ تم تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتے تھے، لیکن میں نہیں آیا کہ تمہارے اوپر یہ فرض نہ ہو جائے. اب عزیز دوستو، یہ اس چیز کو بنیاد بنا کے بیٹھے ہیں کہ بھائی اس بات کا خوف کہ فرض نہ ہو جائے. یہ کون سی بات ہو گئی؟ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہماری احادیث کی کتب سے، متن حدیث سے انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ تراویح بدعت ہے. متن حدیث سے ہم ثابت کریں گے کہ تراویح بدعت نہیں ہے. انہوں نے دونوں حدیثوں کو عقل کی بنیاد پہ توڑا ہے. تو آپ یہ لوگوں کو نہ کہیں کہ میں اہل سنت کی کتابوں سے اس کو بدعت ثابت کروں گا. آپ کہیں کہ میں اپنی عقل سے ثابت کروں گا. تو آپ کی عقل تو آپ کے لیے، ہمارے لیے تو حجت نہیں ہے. ہمارے لیے تو ہماری احادیث حجت ہے. اور بار بار کہہ رہے ہو آپ کی احادیث میں یہ ہے، یہ خلاف عقل بات ہے. اس کو آپ کی احادیث میں جو باتیں ہیں اس کو عقل مانتی ہے کہ 2 نہریں کافر ہیں، 2 نہریں مسلمان ہیں، 2 نہریں کافر ہیں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں 2 نہریں کافر ہیں، 2 نہریں مومن ہیں. ان باتوں کو مانتی ہے عقل؟ اگر آپ عقل کو لے کے بیٹھ جائیں تو سب سے زیادہ خلاف عقل تو آپ کا عقیدہ ہے. 2 دریا منحوس ہیں اور 2 دریا بابرکت ہیں. سن لیں ابھی آپ بتائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے. آپ کا اپنا عقیدہ باطل. آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو اس لیے نہیں مانا کہ معصوم کو ماننا ضروری ہے. آج 1400 سال بعد آپ کے پاس معصوم نہیں ہے، آپ نے خمینی کو امام بنا لیا. اس کا کیا تعلق؟ موضوع سے نہ لکھ لو پلیز موضوع میں رہو نا. میں نے موضوع سے باہر کون سی بات کیا؟ اور بھائی موضوع سے باہر میں نے بات نہیں کیا. دیکھو اور بھائی جو موضوع پہ رہو، بھائی اپنے موضوع پہ رہو. راوی کو ثابت کرو. آپ نے جب وہ معراج والی روایت پڑھی ہے، میں بولا ہوں، میں نے کہا وہ تو موضوع کے موافق ہے نا، وہ تو موضوع سے اس کا ربط واضح ہے. موافق ہے، یہ میں بتا رہا ہوں، اس کا موضوع سے ربط نہیں ہے. اور بھائی دوسرے مسائل پہ دریا کافر ہے، دریا کافر نہیں ہے، دریا منحوس ہے یا نہیں، اس کا اس موضوع سے تعلق نہیں ہے. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ یہ تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے،
کہتے ہیں جی یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے، ابھی میرے پاس کیونکہ انٹرنیٹ کا پرابلم ہے میں اسکرین شیئر نہیں کر سکتا، یہ تو میں آپ کے سامنے حدیث لگا کے پھر اس کو پڑھتا، بحار الانوار میں اور اس کے علاوہ تفسیر قمی میں، وہاں بھی بحار الانوار کے حوالے سے بیان ہوا ہے، اور بھی کئی کتابوں میں ان کی کتب میں حدیث موجود ہے 50 نمازوں والی، کہ اول طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پہ 50 نمازیں فرض کی تھی۔ اور بھائی بتاؤ اس وقت اللہ کو نہیں پتا تھا یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، تو کیوں فرض کر دی؟ پھر وہ تو مشترک ہے فیما جو بیننا۔ آپ کا ادھر جواب ہوگا وہی ہم وہاں پہ جواب دیں گے۔ تو وہاں پہ 50 نمازیں فرض ہو گئی، پھر اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ نے کہا، یہ آپ کی کتابوں میں حدیث ہے، ہماری میں بھی ہے، آپ کی کتابوں میں بھی ہے، آپ کی تو معتبر کتابوں میں بھی، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ نے کہا یہ چلا گیا بھائی، چلیں جب واپس آئے گا تو اس کو لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جب واپس آئے گا، مفتی صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے، ابھی انہوں نے 8 منٹ بات کی ہے، ٹائمر جو ہے 8 منٹ پہ تھا، جب یہ آئے گا تو لیں گے ان کو، ٹھیک ہے نا؟ تو تب تک اپنے سو گئے ہیں بھائی، ابو ذر بھائی کالر دے دو بھائی، کس کو لے لیں؟ اب ان کے لیے مفتی صاحب تشریف لائیں۔ او مفتی صاحب، آپ نے 8 منٹ بات کی ہے، 8 منٹ آپ نے بات کی ہے۔ 2 منٹ مجھے اور کرنے دے بعد۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ عزیز دوستو دیکھیں، عرض یہ کر رہا تھا کہ شیعہ کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اولاً 50 نمازیں فرض ہوئی۔ ابھی یہ جو چیخ کے چلا چلا کے کہہ رہے تھے کہ بتاؤ کیا اللہ کسی کو تکلیف دیتا ہے اس کی طاقت سے زیادہ؟ یہاں بتاؤ، آپ کی کتابوں میں حدیث نہیں ہے، یہاں پہ کیا جواب دو گے؟ یا تو اٹھا کے پھینک دو، کہو کہ ہم اس کو نہیں مانتے، جہاں بھی ہے اس کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ دیکھیں نا اس سے تو مطلب تراویح کی 20 رکعت فرض ہوتی نا، لیکن وہاں پہ دن میں 50 نمازیں فرض ہو گئی، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارش کی۔ اچھا اب دیکھیں کہ شوق کی کمی کی وجہ سے 50 5 ہوئی، شوق کی کمی یا اس کو آپ کہہ لیں کہ طاقت نہ ہونا، ٹھیک ہے؟ اب اگر شوق کی کمی کی وجہ سے وہ 50 5 ہو گئی تو اسی چیز کو اگر سامنے رکھیں تو شوق کی زیادتی کی وجہ سے تراویح بھی فرض ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پھر ان سے پوچھا ہے کہ وہ جو میں نے بخاری شریف کی حدیث پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں نے آواز نہیں سنی، جب آپ کی آواز نہیں سنی ایک رات تو پہلے آواز سنتے رہیں، تو یہ بتائیں کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں قیام کرتے تھے؟ باہر والے آپ کی آواز کیسے سنتے تھے؟ اور وہ 2-3 دن آپ کیسے اونچی آواز میں پڑھتے رہے اور پھر خاموش ہو گئے؟ اس کا جواب آپ دیں جی۔ ختم ہے جی، میں 10 منٹ لوں گا بھائی، چلیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جس مذہب کا اساس یہ ہو کہ جہاں پہ ضرورت پڑے وہاں پہ جھوٹی بات بنائی جائے نا، وہاں پہ اپنے سے کچھ بنا کے ملا کے اس میں لگا دیں، تو وہ تو کوئی چیز پہ آپ ثابت کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ جھوٹ کی تو کوئی حد نہیں ہے نا، آپ کسی بھی مسئلے پہ آپ کوئی جھوٹی دلیل تو بنا سکتے ہیں۔ بھائی جب رسول آپ نے کہا کہ آپ نے کہاں سے بولا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے؟ او بھائی یہ نص الفاظ ہیں روایت کے، یہ بخاری کی حدیث ہے کتاب صلاۃ اللیل میں، فصلی بصلاتی ناس من اصحابہ، یہ عائشہ کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، زید بن ثابت کی حدیث ہے کہ لوگوں نے ان کے صلاۃ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی ہے نہیں ہے۔ عائشہ کی حدیث میں بھی یہ کوئی لفظ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے، صحابہ نے ویسے وہ دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے لگ گئے ہیں جی، پیچھے انہوں نے اقتداء کیا۔ فلما علم بهم جعل يقت، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ پیچھے اقتداء کر رہے ہیں تو بیٹھ گئے۔ دنیا کے کسی عالم سے پوچھیں کہ یہ ترجمہ غلط ہے یا غلط ہے تو اس سے پوچھیں کہ صحیح ترجمہ کیا ہے، آپ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر سے نہیں نکلے۔ جعل یقعد کا مطلب گھر سے نکلنا نہیں ہوتا، جب پتہ چلا کہ یہ انہوں نے اقتداء کیے تو وہ بیٹھ گئے ہیں۔ یہ آپ کے حماد صاحب جو پکے وہابی ہیں ان کا ترجمہ ہے، میرا ترجمہ نہیں ہے۔
آپ نے کئی راتیں اس میں نماز پڑھی، آپ کے صحابہ میں سے کئی لوگوں نے آپ کے اقتداء میں نماز کی ادا کی. جب آپ کو ان کے متعلق معلوم ہوا تو آپ بیٹھ رہے. جب انہوں نے اقتداء کیا ہے، جو ہی پتہ چلتا کہ اقتداء کی، وہ بیٹھ جاتے، نماز باطل کرا دیتے. اچھا، یہ واضح ہے. اب آپ نے بولا نا کہ شب معراج کے متعلق وہ آپ لوگوں کی بھی روایت ہے، ہماری صرف روایت نہیں ہے. وہ بخاری کی حدیث ہے بھئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا کہ بھئی وہ انہوں نے آپ کی خدمت میں یہ حدیث دکھاؤں کہ شب معراج جب گئے تھے، پچھلے 50 نماز واجب ہوا تھا، پھر کم کر دے گئے. آپ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زیادہ نمازیں واجب کیا، اور بھئی اللہ کو یہ پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے نا، نماز کم کرا دیں گے. اللہ کے علم میں تو تھا کہ میں نے 5 ہی نمازیں واجب کرانی ہیں، اور میں نے 5 کا جو انعام ہے وہ میں نے 50 کا دینا، 5 کا جو ثواب ہے وہ 50 کا دینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بخاری کی حدیث ہے، ملاحظہ کریں. اس میں یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کبھی 50 نماز واجب نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کو شروع سے پتا تھا کہ نماز 5 ہی ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ 50 نماز واجب ہے. نبی نے شفاعت کی، صرف 5 واجب رہ گئے. دونوں فریقین نے روایت کی. اور پھر بات یہ ہے شیخ صاحب کہ آپ سن نہیں رہے نا، ہی خمس وہی خمس لا یبدل القول لدی. اللہ تعالیٰ نے شب معراج وعدہ دیا ہے کہ میں نے 5 نمازیں واجب کی، اب میں اس کو چینج نہیں کروں گا. لا یبدل القول لدی کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں کبھی اس کو چینج نہیں کروں گا. ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، لا یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، سورہ قاف کی آیت نمبر 29 ہے. اس کے شرح میں ملاحظہ کریں، میں آپ کو کچھ تفاسیر دکھا دوں. تفسیر سمرقندی ہے، بحر العلوم، تفسیر سمرقندی میں فرمایا صفحہ نمبر 272، ما یبدل القول لدی یعنی لا یغیر عن جہته، جس جہت میں یہ کلام صادر ہوا ہے یہ اس جہت سے کبھی تغییر نہیں پائے گا. لا یحذف منه ولا یزاد فی، اس سے حذف نہیں ہوگا اور اس میں اضافہ بھی نہیں ہوگا. یعنی میں نے 5 واجب کیا، اب میں اس کو چینج نہیں کروں گا. اللہ نے جب وعدہ دیا کہ میں چینج نہیں کروں گا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں اضافہ کرے؟ ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ایسی چیز واجب کرے کہ امت اس کے بجا لانے سے عاجز ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں وعدہ دیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لا یرید اللہ بکم العسر ولا یرید بکم العسر. تو یا تو عائشہ کا قول مانو اور کافر ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ خلافی، قرآن کی وعدہ خلافی کر رہے ہیں، یا تو کہہ دو کہ عائشہ کی حدیث صحیح نہیں ہے، وہ زید بن ثابت کی حدیث صحیح. اچھا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بخاری کی اگلی والی حدیث آپ نے نہیں پڑھی. بخاری کی اگلی والی حدیث بھی پڑھیں گے بھائی، بخاری کی اگلی والی حدیث بھی پڑھیں گے. ہاں، ملاحظہ کریں محترم ناظرین، بخاری کی جو اگلی والی حدیث ہے وہ یہ ہے، صحیح بخاری ہے، شابدار احیاء التراث العربی، یہ حدیث نمبر 6113 ہے. کتاب الادب میں کون سی ادب ہے جی؟ ادب کچھ بھی نہیں ہے، ادب کچھ بھی نہیں ہے. کہ زید بن ثابت نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چٹائیوں کا ایک حجرہ بنایا، کمرہ بنایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھ رہے تھے. فتتبع الیہ رجال وجاؤوا یصلون بصلاته، لوگوں نے ان کا پیچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کے نماز کے ساتھ انہوں نے اقتداء کیا. اب ایک شخص نے اگر نماز پڑھانی ہو نا، وہ چٹائی کا کمرہ نہیں بناتا. اور بھائی چٹائی کا کمرہ کوئی بناتا ہے؟ اگر آپ نے امامت کرانی ہو تو چٹائی کے کمرے میں کیوں، آپ جھونپڑے میں کیوں جا کے نماز پڑھیں گے نا؟ وہ تو باہر آ کے محراب میں جا کے نماز پڑھائیں گے نا. محراب میں نہیں جائیں گے، کم از کم کھلی جگہ پہ کرائیں گے نا. تو یہ انہوں نے چٹائی کا جو کمرہ بنایا، واضح طور اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی نیت تھی فرادہ پڑھنے کی، اور کسی کو اجازت نہیں تھی ان سے جماعت کرنے کی، ان کے پیچھے اقتداء کرنے کی. اچھا، ثم جاءوا ليلة فحضروا، پھر وہ ایک رات آ گئے اور حاضر ہو گئے. وابتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے. فلم یخرج الیہم، گھر سے باہر ہی نہیں آئے. فرفعوا اصواتهم وحسبوا الباب، یہ بخاری کی حدیث ہے. صحابہ نے کیا کیا؟ وہی صحابہ جن کو مسجد سے نکالا تھا بے عزت کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے ان کی اجازت کے بغیر کیا کیا تھا؟ اتباع کیا، وہ اقتداء کی تھی. کسی حدیث میں یہ دکھائیں کہ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے؟ صحابہ نے بغیر اجازت کے ان کے پیچھے اقتداء کیا نا. اچھا،
تو انہوں نے فرف اسواتہم، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جھونپڑے میں نہیں ہے، اب اپنے مکان میں، اپنے گھر میں، حجرے میں. تو یہ حجرے کے باہر آئے اور انہوں نے چیخے نعرے بازی شروع کیا، نماز پڑھا دو، نماز پڑھا دو، آ جاؤ ادھر باہر. وحسبوا الباب، اور ان کے دروازے پر انہوں نے پتھر پھینکنے شروع کیے صحابہ نے. یہ ادب ہے صحابہ اور تراویح کی. فخرج الیہم مغضبا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضب کی حالت میں نکل آئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب اللہ کی غضب ہوتی ہے. رسول دنیائی مسائل کے لیے غضب نہیں کرتے. رسول صلی اللہ، اگر تراویح کوئی اچھی چیز ہوتی نا، صحابہ کو یہ ضرورت نہیں پڑتا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دیں، کیونکہ دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ کوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کار خیر سکھا دے. وہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک ایسا نبی ہے کہ صحابہ اس کو تعلیم دے رہے ہیں عبادت کی. کیا آپ عبادت بھول گئے؟ عبادت بھول گئے، تراویح بھول گئے، آپ تراویح پڑھا دو. اور بھائی اگر تراویح عبادت ہوتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلانے کی ضرورت نہ ہوتی. یہی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہیں نکلے، تراویح والے ان کو پتھر مار رہے ہیں ان کے دروازے پہ. پتہ چلا کہ یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب لوگوں سے آگے ہیں، ان سے کوئی آگے ہو ہی نہیں. صحابہ کی کیا مقام کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امر بالمعروف کر سکیں. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت انه سيكتب عليكم. مجھے تمہارے حرکتوں کو پتہ ہے، مجھے یہاں پہ خوف ہوا ہے کہ آپ پہ عذاب نازل ہوگا. یکتب علیکم، آپ پہ عذاب واجب ہو جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پتھراؤ، یہ ہنس رہا ہے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کوئی پتھراؤ کرے. عذاب کدھر ترجمہ کر رہے ہو اس کا؟ میں بتاتا ہوں، قرینہ ہے، قرینہ ہے، پتھراؤ کیا نبی کے گھر پہ. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پتھراؤ کرے اس پہ اللہ کی جانب سے عذاب آ جائے. یہ تم پہ روزوں کا عذاب آیا ہے. کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام. دیکھو عذاب ہے، غلط ترجمہ کر ادھر بیٹھ کے. دیکھو نائب فاعل یہاں پہ محذوف ہے، نائب فاعل یہاں پہ صرف ایک کیا چیز ہے، ضمیر ہے. ضمیر کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ سیکتب علیکم، ستکتب علیہم تو نہیں ہے کہ نماز کی طرف پلٹ جائے. سیکتب علیکم، یہ یکتب کیا چیز ان پہ فریضہ واجب ہوگا؟ یہ کہ اللہ نیا نماز واجب کرے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب وعدہ خلافی ہے. اللہ تعالیٰ کیسے نیا نماز واجب کر سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو کیا چیز انہوں نے جو پتراؤ کیا ہے بھائی نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی کرو اور اللہ کی جانب سے عذاب آ جائے تو اس میں کوئی تعجب کی بات ہے؟ اس میں اللہ کی جانب سے ان پہ آگ برسے جنہوں نے پتراؤ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تراویح والوں نے جو کیا، اللہ کی جانب سے ان پہ لعنت آ جائے، ان پہ عذاب آ جائے، اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ مجھے بتاؤ، یہ صحابہ مرتد ہوئے نہیں ہوئے جنہوں نے آواز بلند کی، پتراؤ کیا؟ آپ کے گھر پہ لوگ پتراؤ کریں، آپ کی بے حرمتی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی بے حرمتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پتراؤ کریں، بے حرمتی نہیں ہے جی. اور تم کہہ رہے تھے یہ حدیث پڑھو، یہ حدیث پڑھو. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ صحابہ مرتد ہوئے تھے تراویح کی وجہ سے. اس کا جواب اس کے پاس تو ہے نہیں، اس سے کیا توقع کرنا. فعلیکم بالصلاۃ فی بیوتکم، جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، جاؤ نکل جاؤ یہاں سے، گھروں میں نہ. ان کو بھگا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب بھائی میں تک گیا ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں، میں تک گیا ہوں. اس کو لاسٹ راؤنڈ ہے. ہاں جی، ہاں ٹھیک ہے. آپ بولیں، آپ 5 منٹ بولیں، اس کے بعد میں ریپ اپ کرتا ہوں. 5 منٹ بس ختم. نہیں 10 منٹ لگائیں، کیوں 5 منٹ؟ 7 منٹ بھائی بات کرو، 7 منٹ بات کرو، میں اس کے بعد میں ختم. جیسے شروع سے ہمارا وعدہ تھا 7 منٹ. 7 منٹ. آپ نے 10 منٹ لیے، مجھے کیوں 7 منٹ دے رہے ہیں؟ آپ نے اس سے پیچھے ٹائم وہ زیادہ 12 منٹ لیا تھا نا، آپ نے کہا تو خود تو زیادہ بات کرنا. ٹھیک ہے، ریکارڈنگ الاؤ کرو بھائی، میں 10 بار ریکویسٹ بھیج چکا ہوں. سویا ہوا ہے؟ کوئی بات نہیں، ریکارڈنگ الاؤ کرتے ہیں بھائی، الاؤ کرو بھائی. ابو ذر بھائی اس کو. اچھا جی. عزیز دوستو اپنے اس کو بلاؤ جناب، اپنے ذاکر بھائی کو. ذاکر بھائی ان کے بعد ذاکر بھائی سے بات کریں گے. ذاکر ظفر بھائی. جی سر بات کریں. سب سے ابھی چونکہ میری آخری باری ہے تو میں انشاءاللہ ان کی باتوں کا جواب دوں گا اور مقدمہ بھی آپ دوستوں کے سامنے رکھوں گا
کہ ہمارا جو آج مناظرے کا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ تراویح بدعت ہے یا سنت ہے، جی اور سر، پھر اس تعریف کے اوپر ہم متفق ہو گئے کہ بدعت وہ ہوتی ہے کہ جس کی سابق میں کوئی مثال نہ ہو، کوئی نمونہ نہ ہو، جبکہ جبکہ ہم نے مسلم سے، بخاری سے، اور حتیٰ کہ انہوں نے بھی جو احادیث پیش کی ہیں ان احادیث سے بھی یہ ثابت ہوا کہ کچھ دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی ہے۔ ابھی یہ جو روایت انہوں نے پیش کی ہے، اگر اسی کو ہی دیکھ لیں تو اس میں یہ ہے کہ کچھ دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے انہوں نے پڑھی ہے، اور پھر اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے کے آئے۔ تو ان تمام احادیث سے جتنی بھی احادیث پیش ہوئی ہیں، تمام سے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ نفس تراویح وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے چند دن پڑھائی ہے اور اونچی آواز سے پڑھائی ہے، اونچی آواز سے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور اپنی پڑھ رہے ہیں اور لوگ پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، آپ اونچی آواز میں قرات کرتے تھے۔ میں نے بخاری کی آپ کے سامنے روایت پیش کی اسی ہے، حدیث اور میں 3-4 روایتیں آپ نے پڑھائی ہے، حضرت عائشہ کی روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا، انہوں نے دیکھا آپ کے سامنے، انہوں نے کتنا ٹونٹ کیا، جی دیکھو اللہ تو کسی کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں کرتا، کوئی چیز لازم نہیں کرتا، تو یہاں پہ کیسے ہو گیا؟ لیکن جب ان کی اپنی کتاب سے وہ 50 نمازوں والی روایت آ گئی، پھر دیکھیں انہوں نے کیا کام کیا، پھر ان کو بات ہی نہیں کرنی آ رہی تھی، کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی، کیونکہ جو قاعدہ یہاں پہ بنا رہے تھے وہ وہاں پہ وہ ثابت ہو رہا تھا۔ دوسری بات، انہوں نے یہ کہا، وہ بخاری کی جو روایت ہے اس کا انہوں نے یہ پوچھا، انہوں نے کہا جی حضرت زید والی جو روایت انہوں نے پیش کی تھی، فجعل یقود، کہتے ہیں اس کا معنی جو ہے وہ گھر میں بیٹھ جانا نہیں ہے۔ بھئی آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن نہیں پڑھا آپ نے کبھی؟ قرآن پاک میں سورہ نساء، اور سورہ نساء کی آیت ہے 95، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، عذر والوں کے علاوہ جو مسلمان جہاد سے بیٹھے رہے۔ مجھے بتاؤ بھئی ادھر قائدون ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نیچے بیٹھ جانا، زمین پہ بیٹھ جانا؟ نہیں، گھر میں بیٹھ رہنا، گھر میں بیٹھے رہنا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ لفظ گھر میں بیٹھنے کے لیے بھی آ سکتا ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے۔ لہذا سب سے مضبوط دلیل جس کو بنا رہے تھے وہ دلیل یہاں پہ ٹوٹ چکی ہے۔ جعل یقود کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے بیٹھ گئے، نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے 3-4 دن نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ بہت زیادہ لوگ آ گئے، یہ جو ہے نا عالمہ بہم، جب ان کے بارے میں پتا چلا، یہ نہیں پتا چلا میری اقتداء کر رہے ہیں، یہ پتا چلا بہت زیادہ کثرت ہو گئی ہے لوگوں کی، تو اس وقت فجعل یقود، رسول خدا گھر بیٹھے رہے۔ پھر دوسری صبح نکلے آپ اپنے گھر سے، صبح کے وقت نکلے اور آپ نے یہ فرمایا۔ تو ابھی اس نے جو روایت پیش کی ہے کہ جی وہ پتھراؤ کیا، بھائی وہ پتھراؤ نہیں ہے، وہ چھوٹی چھوٹی جو کنکری ہوتی ہے وہ صرف آواز پیدا کرنے کے لیے تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جاگ جائیں، وہ کوئی توہین کی نیت سے۔ آپ پتہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ غضب کیوں وسلم وہاں کو پہ؟ جب کچھ لوگوں نے گھر کے پیچھے سے آوازیں دی، گھر کے پیچھے سے آوازیں دی، جب رسول خدا سو رہے تھے، اس وقت اللہ نے قرآن پاک کی آیات نازل کر دی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ لوگ پتھراؤ کرتے اور اللہ قرآن کی آیات نازل نہ کرتا؟ کر دیا نا۔ یہ ممکن ہے؟ کدھر ہے آیت جو اس موقع کے اوپر نازل ہوئی ہے؟ دکھاؤ مجھے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون۔ اس کا مطلب یہ ہے، آگے جو روایت الفاظ ہیں، مطلب یہ ہے کہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے، کہتے تم پہ عذاب نہ آ جائے۔ جتنی پیچھے روایتیں آئی ہیں سبھی کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں، اور اس کو دلیل بنا کے اعتراض ہمارے اوپر اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ دیکھو نماز فرض ہو ہی نہیں سکتی، نماز فرض ہو ہی نہیں سکتی۔ وہاں پہ وہ ترجمہ مان رہے ہیں اور یہاں پہ آگے ترجمہ ہی بدل دیا اور کہتے تم پہ عذاب نہ آ جائے۔ کوئی ایک شارع ایسا، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ابھی ایک ایسا شارع یہ پیش کرو جس نے یہ ترجمہ کیا ہو۔ یہ دیکھیں، یہ سب لوگ دیکھ لیں بھائی،
یہ اشارہ یہی کام کرتے ہیں، ان کا یہی کام ہے. ابھی دیکھیں 2 نمبری پکڑی گئی نا. ہمیں سمجھنے کا حق نہیں ہے، ہمیں حدیث سمجھنے کا حق نہیں ہے. حدیث کو اپنی مرضی سے توڑ مروڑ کے پیش کرنا نہیں. ان کا کام ہے. تسلیم کر گئے یہ کام کرتے ہیں. مہربانی کریں، خدا کا نام لے، آپ کسی کی مخالفت میں اس حد تک نہ پہنچ جائیں کہ آپ حق کوئی چھوڑ دیں. سمجھ آئیے؟ ٹھیک ہے آپ ہمارے خلاف باتیں کریں، دلائل دیں، لیکن وہ بات کریں جو بنتی ہے. اور آخر میں کیونکہ میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بدعت کیوں کہا ہے؟ پھر یہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ حضرت عمر نے اس کو بدعت کیوں کہا ہے اگر یہ سنت ہے. تو ہمارے شارحین نے اس کا جواب دیا. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں لفظ بدعت کے اوپر بات کروں گا. جیسے بدعت کا اطلاق ایسی چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ سابق میں اس کی مثال نہ ہو، ایسے ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے ایسی چیز پر کہ سابق میں اس کی کہیں مثال تو ہو، لیکن جو اس کی موجودہ حیت ہے وہ اس سے کہیں بہتر یا الگ انداز میں موجود ہو. مثال کے طور پہ ایک لفظ بولا جاتا ہے ھذا امر بدیع، یہ امر بدیع ہے. اور یہ امر بدیع یہ کس موقع پہ بولا جاتا ہے؟ یہ پڑھے جا کے کہ ھذا امر بدیع. 7 منٹ ہو گئے بھائی، مجھے 5 منٹ دے، بس ختم. 7 منٹ ہو گیا آپ کے بھائی. خاموش ہو جائے. ابھی میں بات 7 منٹ ہو گئے نا بھائی، 7 منٹ ہو گئے. ختم ہے نا. میں ایک حوالہ پڑھ لوں، اس کے بعد آپ بات کریں. ایک حوالہ پڑھ لوں بھائی. ایک حوالہ پڑھو، ایک حوالہ پڑھو. چلو جی پڑھو. اس کو واضح کیا ہے، اس کو ہمارے شارحین نے واضح کیا. علامہ شاطبی نے کتاب الاعتصام کے اندر آپ نے بالکل اس بات کو واضح انداز میں بیان فرمایا کہ حضرت عمر نے اس کو بدعت کیوں کہا. آپ فرماتے ہیں، اچھا جی، کتاب الاعتصام ہے شاطبی کی اور جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 200 اس کا 50 ہے. آپ فرماتے ہیں کہ انما سماہا بدعتن، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بدعت کہا. کیوں؟ بے اعتبار ظاہر الحال، اس کی ظاہری حالت کا اعتبار کرتے ہوئے. ظاہری حالت کیا ہے؟ من حیث ترکہا، اس حیثیت سے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا. تو یہ عمل شروع ہوا، پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا. تو چھوڑ دینے کے بعد دوبارہ یہ شروع ہوا حضرت عمر کے زمانے میں. تو اس لیے اس کے ظاہری حالت کا اعتبار کرتے ہوئے حضرت عمر نے اس کو بدعت کہا ہے، اور یہ بدعت شرعی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بدعت شرعی وہ ہوتی ہے کہ جس کی مثال سابق میں موجود نہ ہو. اس کو رسول اللہ نے کیا ہے اور ایک علت کی وجہ سے چھوڑا ہے، وہ فرضیت کی علت ہے. چونکہ رسول خدا کے رخصت ہونے کے بعد وہ علت باقی نہ رہی، تو جب علت باقی نہ رہی تو اس کی وجہ سے جو خرابی لازم آ رہی تھی وہ بھی باقی نہ رہی. اس لیے حضرت عمر نے اگر لوگوں کو ایک امام کے اوپر جمع کر دیا تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں. شیخ صاحب، آپ ایک حدیث اپنی کتابوں سے ہمیں دکھائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی ہے. ہمیں حدیث نہ دکھائیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ نے آ کے اقتداء کیا. کیونکہ ایک شخص اگر نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے لوگ آ کے اس سے اقتداء کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ راضی بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ ایک حدیث دکھائیں کہ اگر انہوں نے نماز پڑھانی ہوتی نا تو جھونپڑے میں کیوں گئے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بھئی اپنا ایک انفرادی طور پہ جھونپڑا آپ بنا دیں امامت کے لیے؟ یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. میں اس کا جواب دیتا ہوں. اس کا جواب میرا ٹائم تو ایک حدیث آپ ہمیں دکھائیں نا. ایک اجازت دیں، سوال سن لیں. ایک حدیث ہمیں دکھائیں کہ انہوں نے تراویح پڑھائی ہے. بسم اللہ. وہ نہ دکھائیں کہ لوگوں نے اقتداء کیا. اچھا، کیونکہ ہم بھی کہتے ہیں لوگوں نے اقتداء کیا ہے. لوگوں نے اقتداء کیا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں کہ انہوں نے اجازت لے کے اقتداء کیا تھا. دیکھیں، لوگوں نے اقتداء کی ہے، ایک رات بھی کی ہے، دوسری رات بھی کی ہے، تیسری رات. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا. یہ حدیث تقریر منع کیا نا، ہر دفعہ بیٹھ گئے، ہر دفعہ بیٹھ گئے نا، ہر دفعہ بیٹھ گئے. کام کیا جائے، سن لیں جواب سنیں. رسول کے سامنے اگر کام کیا جائے، رسول اس سے منع نہ کریں تو وہ شریعت بن جاتی ہے. اب آپ کے لوگوں نے ان کا جواب سن لیا بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نماز نہیں پڑھوایا، انہوں نے بغیر اجازت کے ان کی پیچھے اقتداء کیے، بس پیغمبر نے منع نہیں کیا نا. ان کا یہ استدلال ہے. اور پیغمبر کا منع میں نے ثابت کیا کہ وہ بیٹھ جاتے، جب پتہ چل جاتا کہ پیچھے اقتداء کر بیٹھ جاتے، پھر ان کو مسجد سے بھی نکال دیا. اس سے زیادہ کیا بے عزتی ہے بھائی؟ مسجد سے بھی نکال دیا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب میری باری ہے.
اس طرح کے الفاظ دکھا دو کسی ایک کتاب میں. فصلوا فی بیوتکم، بول رہے ہو کدھر؟ صلوا فی بیوت، جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں، کوئی آپ سے کہہ دے کہ اس کا یہ ترجمہ مسجد سے نکال دیا. ہاں کہہ دے جا کے مسجد گھر میں نماز پڑھو، اس کا مطلب یہ نکال دیا بھائی. ہاں تو سب یہ جانتے ہیں کہ اس کا بولو نا جو مطلب حدیث میں اپنے پاس سے الفاظ پوچھا. ہاں مسجد سے نکال دیا نا، وہی کہا کہ گھروں میں جا کے نماز پڑھو. خود مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہہ دیا کہ گھروں میں جا کے نماز پڑھو. یہ نکالنا ہی ہوتا ہے. اب میری باری ہے، میں ریپ اپ کرنے لگا ہوں. ابھی ٹائم لگا ہے، ریپ اپ میرا محترم ناظرین، ریپ اپ میرا یہ ہے کہ یہ ایک حدیث نہیں دکھا سکے. میں نے ان سے پوچھا آخر میں واضح طور پر کہ رسول پلیز میری باری ہے نا، بات کریں گے نا، اور نہیں بات کریں گے، نہیں کریں گے بھائی، نہیں کریں گے بھائی. بولے بھائی صاحب، ان کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھونپڑے میں انفرادی نماز کے لیے جاتے تھے، صحابہ ان سے اقتداء کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا وہ بیٹھ جاتے تھے، پھر ان کو مسجد سے بھی نکال، ان کو ڈانٹتے بھی تھے کہ مجھے پتہ ہے تمہاری حرکت کیا ہے. یہ ہم نے بار بار ان کی کتابوں سے دکھا دی، رد نہیں کر سکے. اور ان کا یہ قول کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بھئی مجھے ڈر ہے کہ یہ نماز واجب ہو جائے گا اور تم اس سے بچا نہیں لا سکے گا، یہ تو بالکل مذاق ہے. یا اللہ کی توحید کا مذاق ہے، قرآن کا مذاق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی حکمت کا، اللہ تعالیٰ کی حکمت کا مذاق ہے کہ اللہ تعالیٰ جب وعدہ دے چکا کہ میں مزید نمازیں واجب نہیں کروں گا، قرآن میں وعدہ دے چکا ہے، حدیث میں وعدہ دے چکا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کیسے پر اپنے وعدے کو توڑ سکتا ہے؟ اور پھر کب ایسا ہوا ہے کہ نوافل پہ مداومت کی وجہ سے، نوافل پہ التزام کی وجہ سے اس کو بار بار وہ نافلہ واجب ہو جائے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں کئی دن نماز رکھتے، روزے رکھتے تھے، وہ واجب کبھی ہوا ہے بھائی، صحابہ بھی رکھتے تھے کبھی واجب ہوا ہے. یہ بالکل مذاق ہے، اور واجب بھی ایسا ہو جائے کوئی بجا بھی نہ لا سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو بالکل مذاق والی بات ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، ان کی اپنی کتاب میں بخاری میں آپ نے دیکھا، یہ کتاب التراویح ہے کہ عمر نے کہا نعم البدعۃ ھذی، یہ بہترین بدعت ہے جی. خود کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بدعت اسی کو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تین ہی. ملاحظہ کریں، المدخل الى السنن الكبرى للبیہقی، انہوں نے کہا نعم البدعہ یعنی انہا محدثۃ لم تکن، یہ ایک بدعت ہے، اس سے پہلے یہ تین ہی. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کوئی بدعت کہہ دے وہ خود کافر ہے. انہوں نے سوال کا کبھی جواب نہیں دیا کہ اگر یہ سنت ہے تو اس کو بدعت کہنے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے. یہ اس نے جواب نہیں دیا. اچھا ملاحظہ کریں محترم ناظرین، یہ مسند احمد بن حنبل ہے، یہاں پر یہ حدیث بشرط مسلم صحیح ہے. ابو ہریرہ کا حدیث ہے لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع الناس علی القیام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کو حکم نہیں دیا کہ آ جاؤ نماز پڑھو. جمع کرنے کا کیا مطلب؟ حکم دے کا لوگوں نے اقتداء کیا، اپنی مرضی سے اقتداء کیا، ان کی اجازت سے کسی نے اقتداء نہیں کیا. سنت تب ہوتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے، حکم دیتے، ٹھیک ہے نا. وہ لوگوں نے اقتداء کی، اس سے سنت تو نہیں بنتا نا. ملاحظہ کریں پھر عائشہ کا قول، یہ کتاب صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری میں کتاب التراویح ہے، عائشہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2013. میں نے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ یصلیھا 4. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت نماز پڑھتے تھے، 11 ہی نماز پڑھتے تھے، اور کوئی نماز تھی نہیں ان کے رمضان میں، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں تھی. وہی جو بقیہ سال میں ہوتا تھا یہی ہوتا تھا. یہ لوگوں نے جو بنا دیا کہ اگر الگ کوئی تراویح نماز ہے، وہ بخاری کی اپنی کتاب التراویح میں عائشہ کا قول. یہ مسند اسحاق بن راہویہ ہے، اس کا تو جواب انہوں نے دی نہیں ہے. یہ حدیث نمبر 284، حدیث نمبر 200، رجال الثقات صحیح رجال الثقات، حدیث ہے عائشہ سے. عائشہ کی اپنی حدیث ہے کہ کہتی ہیں کہ عمر نے جب نماز پڑھائی ہے، نماز جماعت کرا دیا تراویح کے، فکان ذلك اول اجتماع الناس على قارئ واحد فی رمضان، یہ پہلا وہ جماعت ہے کہ لوگ امام کے پیچھے نماز کھڑے ہوتے ہیں، نماز جماعت. یہ عائشہ کا اپنا قول ہے، عائشہ کی اپنی حدیث ہے. پہلی بار جب تراویح ہوئی عمر کے زمانے میں ہوئی، ٹھیک ہے نا. یہ احادیث مختارہ ہے، اس کے سب احادیث صحیح ہیں ان کے فرقے کے نزدیک. اس میں ابی ابن کعب کا قول ہے، جب عمر نے ان سے کہا کہ تراویح پڑھا دو، اس نے کہا ھذا شیء لم یکن قال قد علمت. ابی ابن کعب نے کہا کہ یہ کبھی نماز طرح کی نماز کبھی ہوئی نہیں ہے. ابو جعفر رازی ضعیف راوی ہے اس حدیث میں، پلیز خاموش، حدیث میں راوی ضعیف. اچھا ابھی آپ نے کہا نا، تمہیں نہیں، مجھے نہیں بات کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ نے اعتراض کیا، تو اب مجھے نیا بات بولنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا جواب میں اس کا صحت بھی ثابت کرتا ہوں، میں بھی اس کا صحت ثابت کر لیتا ہوں. یہ کتاب ہے تاریخ الاسلام وفیات المشاہیر والاعلام للذہبی، جلد نمبر 14. یہاں پر صفحہ نمبر 472 ہے. یہاں پہ کہتے ہیں
ذکر تصانیف الضیاء الاحادیث المختارہ خرج منها 90 جزءا، احادیث مختارہ ضیاء مقدسی کے 90 جزءوں پہ مشتمل ہے. وہی الحادیث التي يحتج بها سوا ما في الصحيحين، یہ احادیث سب حجت ہیں، بخاری مسلم کے علاوہ یہ احادیث سب حجت ہیں. ذہبی صاحب کا ابو جعفر راضی اس میں ضعیف ہے. خاموش 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 خاموش، راوی کی توصیف پیش کرو. بیچ میں نہ بولو، تصحیح ہو گئی اس کے سب احادیث کی. اب فتح المغیث، اوکے پلیز خاموش ہو جاؤ، میری باری ہے نہ بولو بیچ میں ریپ اپ کر رہا ہوں، مناظرہ ختم ہو چکا. فتح المغیث بشرح الفیۃ الحدیث للعراقی، اس وقت جب میں نے استدلال کیا تھا نا اس وقت کہہ دیتے، اب نہیں ہے. اب جزء اول ملاحظہ کریں. وكذا من مضان الصحيح المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما للضياء المقدسي، وهي أحسن من المستدرك. صحیح کتابوں میں سے ایک ضیاء مقدسی کی کتاب ہے المختارہ، ٹھیک ہے نا. اور یہ اس طرح نہیں ہے کہ اگر ایک راوی ضعیف ہو تو اس سے حدیث ضعیف بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے شواہد قرائن ہوتے ہیں جو اس کے ضعف کو استدراک کر لیتے ہیں، اس سے ختم ہو جاتا ہے. اس کے بہت سارے دلائل کہ حدیث مختارہ صحیح ہیں. اچھا، اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین ملاحظہ کریں، یہ تفسیر الطبریہ، خاموش ہو جاؤ، خاموش، بیچ میں نہ بول. تفسیر الطبریہ جزء الثالث والعشرون، یہاں پہ ابو امامہ الباہلی کی حدیث ہے وَإِنَّمَا الْقِيَامُ شَيْءٌ ابْتَدَعْتُمُوهُ، رمضان کا قیام یہ بدعت ہے جو مسلمانوں نے خود آغاز کیا. الحمدللہ رب العالمین. مناظر اختتام کو پہنچا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے، بہت مہربانی. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، اس سے زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا. تھینک یو سر، تھینک یو، خدا حافظ.